نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الانعام ہے اور اس کی اب آیت 76 سے لے کے 82 تک ہم پڑھیں گے۔ بس یوں ہوا کہ جب رات نے اس کو ڈھانک لیا تو اس نے ایک تارے کو دیکھا، بولا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتے دیکھا بولا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہوں میں سے ہو کر رہ جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتے دیکھا بولا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا رخ بالکل یکسو ہو کر اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں تو مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اسے جھگڑنے لگ گئی۔ اس نے جواب دیا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جبکہ اس نے تو میری رہنمائی خوب فرمائی ہے؟ میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں، میرا رب کوئی بات چاہے تو اس سے ڈرتا ہوں۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ کیا تم لوگ دھیان نہیں کرتے؟ میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو؟ اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ایسی چیزوں کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو ہم دونوں گروہوں میں سے امن و اطمینان کا زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتے ہو تو؟ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن اور چین ہے اور وہی راجاب ہیں۔ یہ ہے ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر قائم کرنے کے لیے بخشی، اور ہم جس کو چاہتے ہیں درجہ بدرجے پہ بلند کرتے ہیں۔ بے شک تیرا رب علیم و حکیم ہے۔ یہ آیات جو ہیں نا، آپ سے میں نے ان کا 2 گھنٹے لگا کے ایک بھرپور تعارف دیا تھا، شاید اس سے اچھا تعارف میں کبھی بھی نہ دے سکوں۔ یہ آیات جو ہیں یہ ایسی عجیب و غریب ہیں کہ میں اسے کئی دنوں سے مطالعے میں ہوں اور میرے دل میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں کہ میں اس کو کس کس پہلو سے آپ پر آشکارا کروں۔ اس کے اتنے پہلو ہیں کہ جیسے جیسے کوئی میرے ساتھ وقت گزارے گا اسے ویسے ویسے ان پہلوؤں پر توجہ کریں۔ سمٹ کر ایک وقت میں نہ بیان ہو سکتے ہیں نہ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ بڑی عجیب شان ہے اس بحث کے اندر، بڑی عجیب شان ہے۔ تو یہ ساری بحثیں سمجھنے سے پہلے 2 چیزیں آپ کو مجھ سے سمجھنا پڑیں گی۔ جس طرح ان آیات کو سمجھنے کے لیے آپ نے مجھ سے کچھ چیزیں سمجھی تھیں، اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کے لیے ان آیات کا جو بیان ہے بڑا عجیب و غریب طریقے سے ہوا ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے مفسرین جو ہے نا وہ بھی ان آیات کے اندر گمراہ ہو کر چلے گئے۔ میرا اپنے استاد جی سے آخری وقت تک بڑی اس سے بحث مباحثہ رہا ہے ان آیات کے حوالے سے۔ اس میں خاص طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی اور توحید کی دعوت دی، بڑے خاص انداز سے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ زیادہ تر جو تھی وہ آسمانی چیزوں کی پوجا کرتی تھی، بد دماغ قوم تھی۔ اور اس قوم کا جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ عیاش اور مادہ پرست قوم تھی۔ سمجھ لیں کہ آج کا دور بیان ہو رہا ہے اس میں، بڑی میٹیریلسٹک، دولت پسند، تاجر پیشہ افراد، پیسہ پیسہ پیسہ، دن رات پیسہ۔ اور اس سلسلے میں یہ قوم جو تھی یہ مقدمے بازیاں بڑی کرتی تھی۔
ایک دوسرے پہ کیس بنانے، مناظرے کرنے، کٹ اجتیاں کرنی، جناب سودے بازیاں کرنی، اس میں فریق مخالف کو نیچے لگانا، اچھا سودا مہنگا سودا سستا خرید لینا، سستا خرید کے مہنگا بیچ لینا۔ اخیر قوم تھی جی، اخیر قوم تھی۔ اس قوم کے جو لوگ تھے وہ بڑے مختلف جو ہے چیزوں میں بٹے ہوئے وہ لوگ تھے اس قوم کے۔ ان کے 3 طبقے تھے، تینوں طبقوں کے بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ ایک طبقہ ان کا سب سے بڑا تھا اور وہ طبقہ ان کا کہلاتا تھا امیلو۔ یہ بادشاہ، پجاری، بیوروکریسی اور آرمی، ان کا ایک گٹھ تھا، پورا گٹھ تھا ان کا ایک۔ اور دوسرا ان کا تھا مشکینوں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے صنعت کار اور سارے جاگیردار تھے، تاجر، 3 طرح کے لوگ، زمیندارہ، فیکٹریاں، اور آگے سے پھر ان سے مال لے کر بیچنے والے تاجر، ٹریڈرز، ہاں جی۔ اور تیسرا طبقہ تھا اردو۔ یہ طبقہ وہ تھا جو عوام اور غلاموں پر مشتمل تھا۔ ان سب کے الگ الگ خدا تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے ان کے 2 بڑے شہر تھے، پورا جو حکومت تھی وہ لبنان تک پھیلی ہوئی تھی، عراق کے اس بادشاہ کی، نمرود کی۔ تو وہ ساری حکومت جو تھی، اس میں فلسطین تک کا علاقہ، یہ ادھر ادھر کا علاقہ سارا آتا تھا۔ وہ نمرود ایک ٹائٹل ہے، جس طرح ہمارے صدر لفظ بولا جاتا ہے، اس کی جمع صدور ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیسر کی کیاسرا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرعون بھی ایک ٹائٹل ہے، کیسر بھی ایک ٹائٹل ہے، کسرا بھی ایک ٹائٹل ہے، مقوقس بھی ایک ٹائٹل ہے۔ صدر جیسے بادشاہ، اس کے بہت ساری جمع ہے بادشاہوں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح نمرود بھی ایک ٹائٹل ہے اس وقت کے بادشاہ کا۔ تو یہ قوم جو تھی، اس کے اندر نمرود بادشاہ، ان کا ایک سب سے زیادہ وہ چھوٹے چھوٹے ستاروں کو پوجتے تھی عوام، اور تقریباً یہ ٹوٹل 5000 ان کے خدا تھے، جو مختلف شہروں کے، کچھ زمینی تھے اور کچھ آسمانی تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے خدا شہروں کے اندر بنا رکھے تھے، پھر ہر شہر کا ایک بڑا خدا ہوتا تھا جو اس شہر کا محافظ خدا کہلاتا تھا۔ اب دیکھیں شرک کی کیا انتہائیں ہوگی، کس قدر قوم پورا، یعنی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے اس کی کوئی جدید شکل دیکھنی ہے نا، آج کے دور میں انڈیا دیکھ لیں، انڈیا ہی تھا سارا، پورا انڈیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام عراق کے انڈیا، کیونکہ یہ آریہ بھی ادھر سے ہی آئے ہیں، عراق سے ہی آئے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ادھر کا انڈیا تھا اس زمانے کا۔ تو اس کا رب البلد ایک شہر کا رب ہوتا تھا۔ اسی طرح ار شہر کا جو رب تھا وہ ننار دیوتا تھا۔ یہ جو چاند ہے اس کی پوجا کی جاتی تھی، اس کا ایک محل تھا ننار دیوتا کا، ار شہر کا۔ ار شہر دارالحکومت تھا بنیادی، دلی کی طرح۔ تو اس کا جو ننار دیوتا تھا، اس کا ایک مندر بھی تھا جس میں ہزاروں پجاری اور ہزاروں پجارنیں رہتی تھیں، دیوداسیاں بنی ہوئی تھیں۔ لوگ اپنی لڑکیوں کو ان کو دان کرتے تھے، اور ننگل ان کا ایک محل تھا جہاں اس دیوتا کی ایک بیوی ہر مہینے کے بعد سجا کے رکھی جاتی تھی، ننار دیوتا کی، یعنی چاند دیوتا کی ایک بیوی وہاں سجائی جاتی تھی۔ اور پھر وہ بتاتے رہے کہ آج رات کو چاند دیوتا آئیں گے اور اس کے ساتھ رات گزاریں گے۔ یعنی مذہبی رنڈی خانہ ایک بنا ہوا تھا جہاں پر پادری پنڈت اپنی پیاسے بجھاتے تھے، لوگوں کی بیٹیاں وہاں لاتے تھے اور وہ اپنی کنواری لڑکی دان کر جاتے تھے، اور کنواری لڑکیاں جو ہیں ان کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ وہ ننار دیوتا کی بھرپور پوجا ہوتی تھی، اور سونے چاندی کے اس کے اوپر چڑھاوے چڑھتے تھے، اور وہ محل تھا اس کا بنایا ہوا، اور وہ دنیا کا قیمتی ترین محل بنایا گیا تھا۔
نظر نیاز بڑی ہوتی تھی، شہر کی ساری بیوروکریسی، خود نمرود بھی اور یہ سارے جتنے مجھے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے نار دیوتا کے سامنے بیوروکریسی کا وہ شہر تھا، آرمی کا وہ شہر تھا، ان کا جی ایچ کیو تھا، وہاں جنرل ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا آرمی کا، سارے یعنی اسلام آباد ہی سمجھ لیں اکٹھا تھا وہ۔ آپ کو مثالیں مجھے بڑی تلخ دینی پڑتی ہیں تاکہ آپ نہ ذرا نزدیک ہو کے جلدی سمجھ جائیں بات کو۔ بیوروکریٹک لوگ وہاں رہتے تھے، نار دیوتا کی پوجا ہوتی تھی، شراب وہاں چلتی، زنا وہاں پر ہوتا، اور بڑا سب سے مندر تھا، اس لیے وہاں نار دیوتا کے ساتھ وہاں پر یہ سارے کام ہوتے۔ دوسرا وہاں پہ اس ار شہر کے بعد دوسرا شہر جو آتا تھا وہ لرسا آتا تھا۔ لرسا شہر جو تھا اس کے اندر بھی بہت سارے خدا تھے، اور اس کا دیوتا جو تھا شماس دیوتا تھا۔ شماس دیوتا جو تھا وہ سورج دیوتا کہلاتا تھا۔ یہ بھی اپنی تجارت کے لحاظ سے کراچی شہر ہی تھا اور اخیر شہر تھا۔ پہلے نمبر پہ وہ آتا تھا بیوروکریٹک شہر، دوسرے نمبر پر شہر بے شک چھوٹا تھا لیکن وہ حکومتی شہر تھا، لیکن یہ ہب تھی، بزنس ہب تھی لرسا، دوسرے نام پر یہ آتا تھا۔ یہاں سارے تاجر پیشہ، بڑے بڑے میمن، بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے اس زمانے کے لوگ وہاں رہتے تھے، اور دولت کا راج تھا ان کے اوپر، صنعت کاروں کا، جگیرداروں کا، جی وہ شہر ان کا بنا ہوا تھا۔ تو وہ اس شہر کے اندر بھی انہوں نے اپنا ایک بت بنا رکھے تھے، وہ سورج دیوتا کو پوجتے تھے، اور سورج دیوتا کا مندر وہاں پہ تھا، وہاں بھی داسیاں ہوتی تھی، وہاں بھی ان کی پوجا ہوتی تھی، وہاں بھی چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ یہ ان کا ایک خاص پس منظر تھا۔ اب 5000 خدا لگ گئے، اور اس کے بعد ہر شہر کا ایک محافظ خدا لگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اب موجود ہیں، شہروں خبر پھیل چکی کہ ابراہیم جو ہے وہ تو ایک نوجوان اٹھا ہے، وہ تو للکارے مارتا ہے بھائی، ہر ایک کو جان چاہتا ہے، وہ تو کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تو کہتا آؤ خدا کی طرف، وہ تو کسی نہ نار کو مانے نہ جناب وہ شماس کو مانے، جب ان دو کو نہیں مانتا باقی 5 کی اوقات کیا ہے؟ بڑا ایک نا سسٹمیٹیکلی وہاں پر سلسلہ جو چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام، اب اس پر گفتگو ابراہیم علیہ السلام کی ہونی تھی۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ عوام الناس پوجتی تھی چھوٹے خداؤں کو، اور ان میں 2 خدا بڑے مشہور تھے، زہرہ اور مشتری، 2 سیارے، یہ سب سے زیادہ روشن اور چمکدار ہیں آسمانوں پر، خوب ان کی پوجا یہ عوام کرتی تھی۔ نیچے نار دیوتا، ادھر شماس دیوتا۔ اب گفتگو ہونے لگی ابراہیم علیہ السلام کی، گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ہر علاقے کی مناسبت سے جب وہاں بھیجتے ہیں، وہاں گفتگو کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ جو ذوق اور جو طبیعت، جو مزاج اس علاقے کے لوگوں نے پایا ہوتا ہے، اس مزاج کے مطابق ان کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے۔ جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں سمجھیں گے اور اس کے اندر نہیں اترنے کی کوشش کریں گے، ہر جگہ انہیں نبیوں کی گفتگو میں تضاد ملے گا، لیکن جو لوگ اس میں اتر جاتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے نبی گیا کس قوم کی طرف ہے، پہلے اس قوم کے حالات پڑھنے پڑیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سیرو فی الارض، زمین پر پھیلو، تمہیں ہر نبی ایک الگ قوم سے بات کرتا نظر آئے گا، قوم کا مزاج پتہ لگ جائے گا، قوم کی طبیعت پتہ لگ جائے گی، قوم چاہتی کیا ہے، ان کے مزاج اور ان کی گفتگو ہوتی کس قسم کی ہیں۔ اس لیے طریقہ استدلال و بحث جو تھا وہ ہر ایک سے ہر نبی کا الگ ہی ہوتا تھا، ہر نبی نے الگ طریقے سے گفتگو کی، ہر نبی نے دلیل ایک نئے انداز سے دی۔ آگے سورہ انبیاء آئے گی تو اس کے اندر میں آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کہیں گے سورہ الاعراف آئے گی، اس کے اندر تو آپ لطف لے لیں گے نا، قرآن سمجھنا یہ کتابیں نیز چیزیں دیگرست، کتاب کوئی نہ سمجھے اس کو، اللہ کی یہ کتاب، یہ بس نبی ایسے نہیں دے گئے۔ نبی نے کہا جس نے جس قسم کا جو علاقہ پایا ہے، جو سندھی ہیں
وہ سندھ کے علاقے کے مطابق اس کے اندر گفتگو مل جائے گی، پنجابیوں کو پنجابی مزاج مل جائے گا، ہندیوں کو ہندی مزاج، جاپانی مزاج، چینی مزاج، جو علاقے کا آدمی سے پڑھے جائے اس کو ایک نبی اس میں سے مل جائے گا، اس نبی کا رنگ اختیار کر لے، الٹ دے گا وہ سارے کا سارا کچھ اس علاقے کے اندر۔ چین الٹ جائے گا، روم الٹ جائے گا، ایران الٹ جائے گا، انڈیا الٹ جائے گا، روس الٹ جائے گا۔ درگے سے بات کرنے کا رنگ یہ سکھائے، ہاں جی، مشرک سے بات کرنے کا رنگ یہ سکھائے، اندرونی مشرکوں کا یہ رد سکھائے، خارجی مشرکوں کا یہ رد سکھائے۔ عجیب اللہ کی کتاب ہے، فرمایا جیسا مزاج ہوگا اس علاقے کے اندر ویسا بندہ کھڑا ہو جائے، ایسی کی تیسی جو اس قرآن کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ یہ ایک عجیب اللہ نے اس کے اندر بنایا۔ اللہ نے نبیوں کے طریقے اس کے اندر بتائے۔ آپ دیکھیں گے حتیثہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام جو ہیں یہ تمثیلیں اور قصے سنا سنا کے اس کے اندر سے بیان کرتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتے ہیں، اس میں سے پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہ واقعہ تمہارے اندر مشہور ہے، جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی ہے نا، اس کے اندر کوئی ایک واقعہ بناتے پھر اس میں سے نکتے نکالتے۔ کمال ہے، یہ دو نبی تمثیلیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جائے گا۔ قوم میں تمثیلیں لائی تھی اس وقت، انہوں نے تمثیلوں کے ذریعے سے سمجھایا، مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا۔ بعض نبیوں کے اندر واز کا رنگ ہے، قوم کو ڈراتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور بعض نبیوں کے ہاں قانون کی گفتگو کی جاتی ہے کہ کسی قوم میں قانون رائے جائے۔ امریکہ جیسے ملک کے اندر اب قانونی باتیں کی جاتی ہیں ہر وقت کہ قانون یہ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں وہاں عدل بڑا ہے، قانون کا راج ہے، حالانکہ وہاں قانون کا کوئی راج نہیں ہے۔ یہ آپ کی بیوقوفی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے قانون، اگر قانون کا راج ہونا تو عافیہ سیکھی کو سزا نہ ہوتی، وہاں قانون کا راج نہیں ہے۔ چیختے چلاتے رہ جاتے، وہ کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ کہتی، وہ قانون ختم، کچھ بھی نہیں، معطل ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ قانون کا راج جو ہے نا، وہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کے لیے، بڑے کاموں کے لیے ادھر بھی قانون کا کوئی راج نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو وہاں کا قانون بتاؤں کہ سرمایہ داروں نے موم کی ناک بنایا ہوا ہے، یہاں تو آپ کہتے ہیں نہیں ادھر قانون ہے ادھر قانون، قانون کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ بس وہ قانون چھوٹے چھوٹے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جرمانے کرنے کا نام ہے۔ سٹیٹ کی رقم جمع، جی وہاں جرمانہ ہو جاتا ہے گاڑی کو یہ اس طرح کرے، سٹیٹ پیسے کٹھے کر رہی ہے اور اس کو کہنا قانون کا راج ہے۔ جا کے اس عوام کا حال دیکھیں جو پسی ہے، ٹیکس پے کر کر کے جا کے آپ وہاں کی دیکھیں، کمریں ٹوٹی پڑی، آپ کا تو گھر اپنا، ان کے تو گھر بھی اپنے نہیں ہیں، گاڑیاں اپنی نہیں، کچھ بھی نہیں ان کا۔ اس لیے کوئی آدمی مجھے وہاں کی آ کے بات بتاتا ہے وہاں کے، میں کہ یار تم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، خدا کا واسطہ تم مجھ سے وہاں کی بات نہ کرو، ہٹ جاؤ۔ یہ تو کفر کی شکلیں ہیں، منافقت کی شکلیں ہیں، بے ایمانی دھوکے کی شکلیں ہیں، کہیں خوشنما ہیں کہیں بدنما ہیں اور کچھ نہیں۔ جیسے بت ہیں، آپ جا کر دیکھیں دو طرح کے بت، کالی کلکتے والی کی اتنی لمبی باہر زبان نکلی ہوئی ہے، راون اتنا برا ہے لیکن پوجا جاتا ہے، ادھر سیتا اور رام دونوں بڑے خوبصورت ہیں۔ یہ شکلیں ہیں، کفر اور شرک کی شکلیں، کہیں وہ خوشنما ہیں کہیں وہ بدنما ہیں، بس یہ ہے اور کچھ نہیں۔ آپ کو کہیں پہ شرک اور کفر خوشنما لگتا ہے کہیں پہ بدنما، آپ کو اصل میں آپ کی نگاہ ہی نہیں اس کی بدنمائی کو دیکھنے کے لیے۔ دیکھنے میں کتنی خوبصورت ہے سیتا اور رام اور لکشمن، لیکن اندر کیا ہے؟ وہی شرک، وہی بدعت، وہی گناہ، وہی کفر۔ تو جس کی آنکھ ہے وہ دیکھ کر کے کہ اتنے پیارے معبود کو جھٹلانے کا کیا فائدہ؟ اتنا خوبصورت سیتا کے ہونٹ تو دیکھو، رام کی آنکھیں تو دیکھو، لور کشن کو دیکھو۔ یعنی یہ وہ لوگ جو ہے نا ساری زندگی ان چیزوں کے اندر الجھے رہتے ہیں، اس کے پیچھے جو شرک کی آلودگی اور نجس اور اس کی گندگی وہ اس کو نظر نہیں آ سکتی۔ اس لیے زیادہ جو مخاطب کے ذوق کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذوق کا آدمی الگ پیدا کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو کہیں مولانا طارق جمیل گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، لوگ ان سے متاثر ہیں، نرم و ملائم طبیعت کے لوگ، کہیں ڈاکٹر اسرار جلالت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کہیں محمد علی مرزا ہے وہ حجتیں اور مناظرے کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ دین پہنچ رہا ہے، دین پہنچ رہا ہے، ہر طرح کے لوگوں کے پاس بیٹھا پہنچ رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو الگ تھلگ ہو کر دین سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو وجدان کے ذریعے سے، ذکر الہی کے ذریعے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فلسفیوں کے ساتھ، کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ فلسفوں کے تحت ہو کر گفتگو کر رہے ہیں، کچھ لوگ جیسے اب جو ساحل ادیم ہے اس کی گفتگو ڈاکٹروں کو بڑی اچھی لگے گی، کیونکہ وہ ڈوپامین فلانا کیمیکل ہارمونز کے بڑے نام لیتا ہے، ڈاکٹروں کی طبیعت ادھر کو مائل کرتی ہے۔
ہر آدمی کی ایک طبع ہے، اس کو جیسا آدمی چاہیے اللہ نے ویسا زمین پر اپنی حجتیں بنا دی. اس لیے امت محمدیہ کے پاس یہ خوبی ہے کہ اس کے پاس ہر طبع کا، ہر ذوق کا بندہ موجود ہے، ہر طرح کا استدلال ہے، ہر طرح کی بحث موجود ہے. کوئی برا نہیں قدرت کے اس کارخانے میں، نہیں ہے کوئی چیز بری اس زمانے میں. سمجھ آ گئی؟ جس نے یہ میرے پہلے 15 منٹ سن لیے اور ہضم کر لیے نا، لے گیا جو چل پڑا کرے تاکہ 8:45 پہنچ کے کوئی ذکر کر لے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جو کی قوم چونکہ بڑی مناظرے باز اور مقدمے کرتی تھی، حجت ترازیاں آگے سے بڑھ بڑھ جواب دیتی تھی، ابراہیم علیہ السلام اب گفتگو پر آ گئے. اللہ نے وہاں پہلے نمرود کے ساتھ گفتگو سکھائی، بات ادھر بھی ہوئی، ادھر بھی حجت ابراہیم کی ہوئی. باپ کے ساتھ مناظرہ ہوا، قوم کے ساتھ اب مناظرہ ہونے لگا ہے. امیلوں کے ساتھ بھی مناظرہ ہوا، مشکینوں کے ساتھ بھی مناظرہ ہوا، اور اردو کے ساتھ بھی مناظرہ ہو رہا. تینوں میں نے بتا دی ہے نا شروع میں، جس کو حیرت ہو رہی وہ جا کے پہلے سنے، ضائع کر دی اس نے. امیلوں کے ساتھ بھی مناظرہ ہوا نمرود کی شکل میں، مشکینوں کے ساتھ بھی مناظرہ ہوا جب ان کے سارے باقی دوسرے بتوں کو پوچھتے ہیں. اب یہ اس کے ساتھ اردو کے ساتھ بھی اب مناظرہ ہونے جا رہا ہے، بڑا زبردست مناظرہ ہے. اب تو پہلے خبر لی گئی ابراہیم علیہ السلام نے، اب خبر لے رہے. اللہ نے کیا کہا؟ ملکوت فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی تھی نا، آسمان کی سماوات پہ لے کر اب سماوات کی خیر نہیں. کہا دیکھے ابراہیم نے بھی، دیکھو تم دیکھتے تم بھی ہو، ابراہیم توحید نکالتا ہے، تم شرک نکالتے ہو. نظر دونوں کی ہے، دیکھتے دونوں ہیں. اللہ اللہ اللہ. انہوں نے کہا ہو اگر نظر ابراہیمی پیدا، اقبال نے اس میں کہا تھا، تو کہتا کہ یہ اقبال نے کہا ابراہیمی نظر پیدا کر، تجھے جہان کے سارے بت قدوں کو اکھاڑ کے تو پھینک دے گا، تم سے بات کوئی نہیں کر سکتا. نظر ابراہیمی کی یہ ملکوت فی السماوات کی اقبال نے اپنی نظم میں باقاعدہ ذکر کیا ہے دونوں کو. ابراہیم علیہ السلام کی قوم بات جلدی سننے کو تیار نہیں ہوتی تھی، مناظرے پر اتر آتی، کوئی سناتا جلدی بدک جاتی. بات سے مناظرے کے لیے آسینے چڑھاتی، ادھر آ کے بیٹھتے ہوئے ہم بتاتے ہیں عام مناظرے پہ ٹوکا سرکار. ہاں جی، ہر ایک میں بیٹھا. اللہ تعالیٰ نے کہا مناظرے کے اندر مزاج میں ان کے وحشت ہی بڑی پائی جاتی ہے، بات کرنے کا رنگ نہیں. بات سے تو وحشت ہوتی ہے ان کو. یہ کہتے ہیں بات نہ کوئی کرو ہم سے، بات نہ کرو. باتوں میں جیت لیتے، بحث کریں گے، مناظرے کریں گے، بولنے نہیں دیں گے آپ کو. کچھ فیملیاں بھی ہوتی ہیں جن میں بحث بڑی چلتی ہے، آگے سے بولنے نہیں دیتے. اللہ نے فرمایا یہاں پر اللہ نے ایک طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام کو بحث اور خطاب کا سکھایا، اس کو کہتے ہیں استدراج. الزامی حجت، سادہ لفظوں میں اس کو کہتے ہیں الزامی حجت. سمجھ لیں مجھ سے یہ دوبارہ نہیں ملنی چیزیں، کسی نے نہیں دینی، بیٹھے دیکھتے رہیں گے. لوگ کہتے ہیں ہمیں عالم بنا دو، آؤ گے تو عالم بناؤں گا. واٹس ایپ پہ 20 سوال پوچھ کے بیٹھے ذرا اس کے بارے میں بتا دیں. پوچھتے ذرا کا ہے، آگے پہاڑ کھڑا ہوتا ہے. میں ذرے کو پہاڑ کی سکت، ایک لڑکے کا میسج آیا جمعے کو، ذرا اس کے بارے میں بھی بتا دیں، اس کی تفصیل کیا ہے. ذرا، میں نے کہا ذرا لفظ بولتا ہے، پہاڑ کا تفصیل، پہاڑ جتنی تفصیل پوچھتا ہے. جب بلاتے آتا نہیں، ٹائم ہے کوئی نہیں، کہتے بس جاتے جاتے سمجھا دو ہم عالم دین بن جائے. ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سنو. استدراج یہ ہوتا ہے کہ اپنے مخاطب کو ایک ایسی راہ پر ڈال لینا اور اس کے گرد آہستہ آہستہ اس طرح گھیرا تنگ کرتے رہنا اور ایسی جگہ جا کے اس کو پکڑ لینا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو. ایک دم پکڑ لینا، یعنی فریق مخالف کو گفتگو کے اندر سے اس طرح گھیرا ڈالنا کہ اسے خبر نہ ہو کہ میں گھیرے میں آ گیا ہوں. ہے راز میں لو آپ اپنے دام میں، صیاد آ گیا. یہ تو آیا تھا مجھے شکار کرنے، پکڑا خود گیا. اب آ کر دکھاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کام وہاں کے اندر دکھایا، بس یہ سمجھ لیں کہ سارا کچھ ہی توڑ دیا. ان کو جواب تو آگے نہ آیا، پتہ تو اپنی حماقت کا پتہ چل گیا.
پر ان کے اندر بھی جاہلیت کی حمایت کا جوش تھا. وہ انہوں نے بجائے ابراہیم علیہ السلام کے اپنی کوشش کے جواب دینے کی کوشش کی، مگر اپنی حماقت کا اس میں اعتراف بھی انہوں نے کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس میں طریقہ استدراج کے اندر ایک کام ہوتا ہے توریہ. لفظ توریہ یہ رسول اللہ بھی اختیار کرتے تھے. توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنا مطلب اور اپنی سکیم پوری کرنے کے لیے اپنے مخالف کے سامنے اس طرح بات پیش کرنی کہ جو مخالف ہے وہ مغالطے میں پڑ جائے اور وہ اپنی پوری ہوشیاری بھی کام میں لائے مگر کام میں لا نہ سکے، نکل نہ سکے. پھر ابراہیم علیہ السلام بات کچھ اور کرنی، پہنچنا اور. حضور نے کہنا اب ہم قریبی علاقے میں جلدی چڑھائی کرنے والے ہیں. تو لوگوں نے سمجھنا قریبی علاقہ چنیوٹ ہے، ادھر ہی چڑھائی ہونی، چڑھائی جڑا والے کر دینے. اس لیے اختیار کرتے تھے کہ منافقین کہیں پہلے اطلاع نہ کر دیں، علاقہ قریبی بتانا، اس سے ایسی بات ہونی کہ کئی علاقے مراد بن جانے. نبی علیہ السلام اس طرح اس کو توریہ و تاریز کا لفظ بولا جاتا ہے اور یہ بڑی جگہ پر ہے. عام جتنے بھی منکرین حدیث ہیں بڑے بڑے لوگ، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا نبی کیا کر رہے ہیں. یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک طرح سے نہیں چلا جاتا. ہر بات اوپن کر دو، ہر بات اوپن کر دو اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرو. سچائی کی علامت ہر بات کھول دینا نہیں ہے، کچھ چھپا جانا، کچھ کو مغالطے میں ڈال جانا، یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے اس کو اتنا کھلا نہیں وار دینا چاہیے. اس کو آپ فون کر کے بتائیں اوے آجا ہم سے لڑنے کے لیے، اور میں بڑا دلیر ہوں، میں کہیں نہیں کھڑا، باہر چوک کے اندر کھڑا ہوں، میں وہاں پر آ کے تجھے ملوں گا، چال چوک میں آ کر مجھے مل ہے، اور میں تجھے وہاں ملوں گا جال چوک کے اندر، اور میں تجھے یہ بھی بتا دیتا ہوں ڈرتا ورتا میں کسی سے نہیں ہوں. ہے جی، ڈرتا ورتا میں کسی سے نہیں ہوں. مقدموں سے ڈرتا ہے، باہر نہیں آتا. ڈرتا ورتا میں کسی سے نہیں ہوں، اور میرا جو ہے نا دائیں طرف والا کمرہ، ادھر میں نے 6 بندوقیں رکھی ہیں، ادھر بائیں طرف میں 9 بام ہیں، پیچھے تجھے بتا بھی نہیں، للکار کر کہہ رہا ہوں. بیوقوف ہے یہ آدمی. اس کو تہور کہتے ہیں، شجاعت نہیں کہتے. حد سے زیادہ ایسی دلیری جس میں بیوقوفی چھپی ہوئی ہو. موٹر سائیکل اتنی تیز چلانی کرنا بڑا دلیر ہے. دلیر خاک ہے، بیوقوف ہے، ذرا کھسکی گر کے مر جائے گا، یہ کہاں کا دلیر ہے. شجاعت و دلیری یہ ہے کہ وار بھی کر جائے علی مرتضیٰ کی طرح اور بچ بھی جائے. وار بھی کر جائے اور بچ بھی جائے. مرحب نے تہور دکھایا تھا حضرت علی کو، میں مرحب ہوں، سارا خیبر مجھے جانتا ہے. آیا ہے علی کی طرف تہور اس نے کیا اور جا کر اس نے وار مارا. امیر المومنین کا خود ٹوٹ گیا، جو لوہے کی آپ نے اوپر پہنی ہوئی تھی ٹوپی. امیر المومنین نے تہور نہیں دکھایا، امیر المومنین نے اس کو شجاعت دکھائی. آپ نے ایسے وار کیا کہ 2 ٹکڑے ہو کے گر گئے. مومن ہمیشہ تہور نہیں دکھاتا، مومن ہمیشہ شجاعت دکھاتا ہے. تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ بتایا کہ ایسی دشمن کے باعث ایسی جگہ پر لے آنا کہ اس کو بعد میں پھر. اور اس استدراج میں ابراہیم علیہ السلام نے جہاں توریہ استعمال کیا، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک انتہائی پاکیزہ ظرافت بھی استعمال کی، مزاح بھی استعمال کیا. پاکیزہ مزاح اور پاکیزہ ظرافت یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں نا، اس کو پکڑ بازی، لچر بازی، یاوا گوئی بےہودہ، جس کو جگت بازی آپ کہتے ہیں، آپ ہنستے، جو لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں نا ان کی ان باتوں کے اوپر، اس سے پتہ چلتا ہے ان کا مزاج بھی پکڑ بازی ہے. نبی علیہ السلام نے ساری زندگی بڑا اچھا مزاح فرمایا ہے، جس پہ آدمی متبسم بھی ہوتا ہے، کہکا بھی کبھی کبھی لگا لیتا ہے. یہ تو کہتے ہیں ہنستے ہنستے بال پڑ گئے، یہ کچھ نہیں. تو یہ جو پاکیزہ ظرافت بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس میں بڑا اچھا مزاح بھی ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا، جس سے توحید چھلک رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو حجتیں بیان کی ہیں وہ اس طرح سے بیان کی ہیں کہ کہیں سے بھی ابراہیم علیہ السلام کی نوجوانی کی ترنگ نظر نہیں آئی کہ یہ بے قید اور بے آزاد لا والیانہ خواہش کا لڑکا جو بولے چلا جا رہا ہے. من ذالک جو نوجوان لڑکے کرتے ہیں وہ والی بات نہیں تھی.
آپ کے اندر بڑی زبردست ایسی گفتگو آپ نے ان کے ساتھ فرمائی کہ ان کے اندر ایک سوچ پیدا ہو گئی اور عقیدہ بھی متزلزل ہو گیا. اور کئی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چیلنج نہیں کیا. میرا چیلنج ہے, اس کو تحدی کہتے ہیں اردو میں. چیلنج نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے, کیونکہ اس چیلنج سے وہ مشتعل ہو جاتے اور ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ابراہیم کہاں سے وار کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کمزور ہے, جہاں سے نقب لگا کے نیچے سے سارا گرا دینا ہے. کمزوری کا پہلو ان کے سامنے نہیں آنے دیا کہ ان کی بات کہاں پہ کمزور ہے. جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے کمزور جگہوں پہ ابراہیم علیہ السلام وار کرتے گئے. جب گرے عمارت اتنا ہی سب شگاف پڑ جائے وہ حیران ہو جائیں, پھر کہیں گے آؤ میں دکھاتا ہوں ایک اور جگہ سے بھی عمارت کمزور ہے, ادھر بھی میں تمہیں دکھا دیتا ہوں. تھی بتائی نہیں آپ کو, کہتا لے یہاں بندہ, اس پہ کیا ہوتا ہے حیرت کا دروازہ پے در پہ کھلتا چلا جاتا ہے, بندہ اندر داخل ہوتا جاتا ہے. ورنہ آپ اسے ایک توڑ کر بتائیں گے اس طرح کا ادھر ہے, اس طرح کا ادھر ہے, تو آپ کم یقین لائیں گے یہ اپنی جو دانشوری چمکا رہا ہے, اپنا ٹھیکہ شکا مجھ سے لینا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے ادھر سے مارتا تھوڑا آپ کے سامنے, ادھر سے ضائع کر کے دکھا ادھر سے, کہتا اب چار طرف سے ہو گئی نا بات خراب. اس طرح ہی ہے باقی سارا بھی. آپ یہ دیکھ لیں 3 بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے تباہ کر کے رکھ دیا, اور اتنی کامیابی سے جو چیز ہل نہیں رہی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے ہلا دی. اور اس میں یہ ان کو بتا دیا یہ معبود ہیں نہیں, نہ بنے ہیں, بنائے گئے ہیں. یہ بے بس معبود ہیں. میر درد نے کہا تھا لائی حیات آئے قضا لے چلی, چلے قضا لے چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. بتایا بے بس معبودوں کو تم لوگ مان رہے ہو, بے بس معبودوں کو تم لوگ اب مان رہے. اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی. آدھا گھنٹہ پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو لگایا کہ جب آپ یہ نہ پوچھیں لوگ کہتے اس میں یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے. اب میں نے جو اتنی 2 تقریریں آپ کو کی ہیں اس قصے کو پڑھنے کے لیے یہی کافی ہے. اسلوب بیان, اسٹائل آف اسپیکنگ, اسٹائل آف آرگومنٹس اور اسٹائل آف کلیم. کوئی سمجھ آ گئی؟ انگریزی بولنے سمجھنے والوں کے لیے بھی 2 حرف بول دیے تو چلو ان کا اس کام سے بیان چل جائے گا. اسٹائل آف کلیم, اسٹائل آف آرگومنٹس دعوے کا اسٹائل, دلائل کا, اور اسٹائل آف اسپیکنگ. ایسا اختیار کیا کہ ان کو احساس بھی نہ ہوا کہ یہ کیا کر گیا ہمارے ساتھ, بنیادیں بھی ساری ہلا دی, خود ان کو منوا بھی لیا یہ حماقت ہے, اور حجت تمام کر دی کہ اب مجھ سے بات نہ کرنا اس موضوع پر. اس لیے اللہ پاک نے جو اینڈ پر گفتگو فرمائی وہ آپ اس گفتگو کو سننے کی کوشش کریں. میں اس پہ اب آپ کے سامنے بیان. فلما جن علیہ اللیل, ابراہیم نے گفتگو کو اردو کے ذریعے سے شروع کیا, مشکینوں پہ لے گئے, پھر امیلوں پہ اب بات ہو رہی. پہلے تو رگڑی ہے وہاں کہا فلما جن علیہ اللیل. نبوت مل جانے کے بعد کی باتیں ہیں, نبوت مل جانے کی بعد کی باتیں ہیں, پہلے کی نہیں جی. جو لوگ کہتے پہلے تھے ابراہیم علیہ السلام ایک غار میں پیدا ہوئے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا, وہ خود ہی کہانی گڑی, اور وہ پھر بعد میں باہر نکلے, انہوں نے پہلی رات اس کو دیکھا, دوسری بچے تھے. یہ بچے ہونے کی کوئی بات نہیں. ابراہیم علیہ السلام دعوی نبوت کر چکے ہیں, اب قوم کے بنے ہوئے خداؤں کو گرا رہے ہیں. کئی اسٹائل اختیار کیے, ان میں سے ایک اسٹائل یہ ہوا فلما جن علیہ اللیل. ایک رات جب پوری طرح رات چھا گئی, اچھی طرح گہری ہو گئی, پوری طرح رات چھا گئی, گہری ہو گئی, ہلکا سا دن نہ چڑھا. راء کوکبن, آپ نے ایک ستارے کو دیکھا.
قوم پوجا کر رہی تھی، قوم پوجا کر رہی تھی، کیونکہ جب روشن ہو جاتا تھا ستارہ پھر وہ اپنے معبود کی پوجا کرتی تھی۔ زہرہ اور مشتری سیارے جو ہیں آج بھی پوجا ہی ہو رہی۔ دیکھا ستارہ، سٹار بڑا کمال کا چمک رہا ہے۔ جو قومیں پوجا کرتی ستاروں کی، جا کے ان سے پوچھیں، آپ اور طرح کی ستاروں کی پوجا، آپ فلم سٹارز کی پوجا کرتے ہیں، آپ کی زندگی پہ وہ حاوی، سمجھ گئے؟ آپ کے سٹارز وہ ہیں، آپ تو ان سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ قوم پوجا رات خوب ہوئی اور چھا گئی، اللہ نے فرمایا جنہ چھا گئی، گہری ہو گئی رات، کالی سیارے عروج پر آ گئی رات، ادھر سے را کوکبن کالا ھذا ربی، وہ جو کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ ہمارا رب ہے، تیرا بھی یہی رب ہے، تو ان کو جھٹلا رہا ہے، تیرا بھی یہی ہے۔ ابراہیم کل تک جب تو نبوت نہیں کی دعویٰ کیا تھا، تیرا بھی یہی رب ہے۔ اس کے اندر جو اسٹائل آف گفتگو ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، دو باتیں، یہ میرا رب ہے۔ آپ کہتے ہو کہ یہ میرا تمہارا رب ہے، تو میں آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، یہ نہیں کہا ھذا ربی یہ میرا رب ہے۔ اب ذرا دیکھ، میرے منہ کی طرف دیکھیں، میرے ایکسپریشنز کی طرف دیکھیں، یہ آپ کو بتائے گی عبارت کیا ہے۔ ایک ہے یہ میرا رب ہے، ایک ہے ھذا ربی، ھذا ربی یہ ہے میرا رب۔ یہ ایک سوالیہ اور طنزیہ بات چھپی، تم کہتے ہو یہ میرا رب، آؤ تم کہتے ہو یہ میرا رب، اچھا فلما افلا، گفتگو تھوڑی کی، لمبی بحث میں نہیں پڑے، صبح کا وقت کا انتظار کیا قوم کے ساتھ، دن چڑھا، فلما افلا، پیچھے بھی فلما ہے، ادھر بھی فلما ہے، فلما جنہ، فلما افلا، دونوں کے اوپر گفتگو کرتی ہیں۔ ایسے نہیں قرآن مجید میں لفظ آ جاتے زیادہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ بھی لمبی چوڑی بحثوں میں پڑ جائے پھر اللہ نہ رہا، ٹھیک ہے، اللہ بھی گھیرتا ہے بندے کو۔ کہا فلما جنہ، ادھر کیا ہوا تھا، رات ہو گئی، فلما افلا، رات جاتی رہی۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم نے آگے سے ان سے کہا، جب نکل آیا، ظہور ہو گیا، فرمایا قال لا احب الآفلین، تو ابراہیم نے جب وہ ڈوب گیا، صبح ہو گئی اور وہ ڈوب گیا، فلما افلا، افلا کے اندر یہ چھپا ہوا ہے نا، ڈوب جانے کے معنی میں آتا ہے، تو فرمایا ڈوبا کب ہوگا، جب صبح کا وقت آ گیا، نظر آنا بند ہو گیا، ان کو دین آ گیا۔ جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والے سے محبت نہیں کر سکتا، اللہ 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 اللہ۔ احب، اس پہ جو فلسفہ کھڑا ہے احبو پہ، حب، حب، ابراہیم علیہ السلام نے صرف اسے یہ نہیں کہا کہ میں اسے محبوب نہیں رکھتا، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جس کی عبودیت کا، محبوبیت کا انکار کیا ہے، وہ عبادت والی محبوبیت ہے کہ اپنے معبود سے بندہ حب کر کے، پیار کر کے جو عبادت کرتا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے۔ خوف سے عبادت کوئی چیز نہیں ہوتی، خوف کی عبادت جو ہوتی نکمی ہوتی، ڈر کر جو عبادت کی جائے وہ نکمی ہوتی، ڈر کر کی گئی عبادت جو ہوتی نچلے درجے کی ہوتی۔
اس میں کمی ہوتی، نقص ہوتا ہے. عذاب سے ڈر کر، وہ اوپر سے تو ہو سکتی ہے، اندر سے نہیں ہو سکتی. اوپر والی عبادت جو ہے نا وہ ریا کی ہوتی ہے. الذین یراؤن، مجھے دیکھ کر آپ مسجد میں آ گئے، ان کو دیکھ کر آ گئے، صبح صبح واٹس ایپ گروپ میں السلام علیکم کہہ دیا، سب کو پتہ چل جائے میں اٹھ گیا ہوں. یہ نہ کہیں دیر سے اٹھا ہے، سب بخیر، پتہ چلے بھی رات تہجد پڑھتے رہے. وہ دکھاوے کی عبادت. لوگوں کا خوف اس میں شامل ہوتا ہے، اللہ کا کم ہوتا ہے، امیزش ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. بھلے ہی وہ خالص کر رہا ہو لیکن اس کے اندر ایک امیزش سی آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا ایسے کی بھی محبت میں ڈوب کر عبادت کی جا سکتی ہے؟ اور آفلین کا لفظ استعمال کیا. وہ جو متغیر ہو جائے، وہ جو بدل جائے، وہ جو اپنی جگہ پہ ہی نہ رہے. اب رات کو یہ آئے تو پھر اس کو ہم بتائیں کہ ہماری یہ حاجتیں ہیں. پہلے میں 24 گھنٹے میں سے رات جاگوں، رات کو یہ حضرت صاحب آئیں، میں اس اپنے معبود کو راتی بتاؤں جا کے بھی دنے میرا لڑکا مر گیا جس کی شفا کے لیے میں نے دعا کرنی تھی، آپ تھے نہیں، میں مانگ نہیں سکا، وہ فوت ہو گیا. فرمایا متغیر خدا نہیں ہوتا، ذات خدا میں تغیر نہیں آ سکتا، بدلتا نہیں ہے. وہ جو ہے سو وہ ہے، وہ ایک تھا، ہے، رہے گا اور رہا ہے. وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. اللہ نے جو اپنے لیے صفت بیان کی حیات کے بعد، وہ قیوم کی صفت بیان کی ہے. اللہ لا الہ الا ہوا یا حیو، زندہ رہے لیکن قائم بھی رہے، ہر وقت رہے، کبھی بھی اس کے وجود پر زوال نہیں تھا، کبھی بھی اس کے وجود پر زوال نہ ہوگا، اور آج بھی اس کے وجود پر زوال نہیں ہے. زوال پذیر جو چیز ہو جاتی ہے وہ نہیں ہے. فرمایا قائم ہے تمہارا خدا، اور قائم بھی اپنے آپ پر ہے، کسی کے سہارے نہیں قائم کہ اس کا سہارا لے کے قائم ہے. فرمایا یہ جو سہاروں کا محتاج ہے، جس کو ایک رات کا سہارا نہ مل سکا اور دن آ گیا، جس پر زمان جو ہے وہ پورا اثر انداز ہو گیا ہے، وقت ٹائم اثر انداز ہوا ہے. ٹائم اینڈ اسپیس جس پہ اثر انداز ہو جائے وہ خدا نہیں ہے. جس پر زمان اور مکان اثر انداز ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم پر جس پہ وقت متغیر، جس کو وقت نے بدل کر رکھ دیا ہو، وہ بھی کوئی خدا ہوتا ہے. یہ بابے جن سے آپ مانگتے ہو، یہ کبھی جوان تھے، کبھی بوڑھے تھے اور پھر مر گئے. وقت نے جن کو متغیر کر دیا، وقت نے جن کی قوتوں کو مزمحل کر دیا، ضعیف کر دیا، جن کے اپنے بالوں میں چاندی تھی اور جن کو مریدوں کی ضرورت پڑ گئی پیشاب کھانے کے لیے جانے کے لیے، اور مرید ان کے لیے کھانا لا کے ان کو کھلاتے رہے. منہ میں حضرت صاحب آخری وقت میں منہ کھول کر کھا رہے، چمچیوں کے ساتھ کو کھلا رہا ہے، آپ ان سے مانگ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، جن کو ان کی قبروں میں آپ نے اتار دیا کہ میں تجھے قبر کے گھاٹ اتار دوں گا، موت کے گھاٹ، آپ جا کے اس گھاٹ میں اتار کے ہیں قبر کے، آپ ان سے مانگ رہے. حضرت صاحب تو آخری عمر میں ایسے ہو گئے تھے، پاگل ہو گئے تھے، مختلط ہو گئے تھے. آپ اس حضرت سے مانگ رہے ہیں جن کو اپنا خیال نہیں رہا. آپ کا خیال کیسے رکھیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کبھی اس سے حب نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں. تعلق عبد و معبود کا مجرد خوف پر مبنی نہیں ہوتا. ایبسٹریکٹلی بندہ آن فیئر اپنے خدا سے محبت نہیں کر سکتا. ایبسٹریکٹ
فیئر جو ہوتا ہے خالص خوف کی بنا پر بندہ اپنے معبود سے نہیں پیار کر سکتا. یہ ایک بات ذہن میں آپ اپنے رکھ لیں. بلکہ جب تک اس میں محبت مل نہیں جاتی، اس کی میزش نہیں ہو جاتی، اتنی دیر تک بندہ اپنے رب کے قریب نہیں آ سکتا. کیونکہ محبت ایک وہ چیز ہے جو بندے کو اطاعت کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. جس کے پاس، اور اس کا ذکر آگے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اس بات کا ذکر ابراہیم علیہ السلام نے آگے کیا ہے اگلی آیات میں جب میں پڑھاؤں گا وہاں آپ کو پتہ چلے گا. کہا حب میرے دل میں نہیں آ سکتی اس کی. جس کی حب نہیں آ سکتی تو اس کی پوجا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جس سے میرا پیار نہیں بنا آج تک، میرا اور اس کا تعلق رحمت والا ہے ہی نہیں. میرا تو اس کا تعلق جو ہے وہ نقد و نقدی کا ہے. کسٹمر سے آپ حب نہیں کر سکتے، پیار نہیں کر سکتے. آپ کسٹمر سے پوری رقم لیں گے. اگر مجھ سے آپ کا پیار ہے، میں آپ کا مرشد ہوں، استاد جی ہوں، آپ وہی رقم جو اس سے آپ نے تول کے پیمانے پہ لی میرے قدموں میں رکھ جائیں گے. یہ پیار ہے. اس کو آپ نے چھوڑی نہیں، اور مجھے دیتے وقت آپ نے پوچھا بھی نہیں. کیا آپ کسٹمر کو 1 لاکھ روپے دے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس گاہک آئے، لاکھ کا مال لے، اور اس کے بعد وہ کہے جی میں جا رہا ہوں، مجھ سے ویسے ہی ہوگا. آپ کہ ادھر 5 روپے بھی نہیں آپ چھوڑتے. میں آپ سے کہوں کہ نہیں مجھے ضرورت ہے، لاؤ، تو حب کے نام پر آپ مجھے بھی دے دیں گے، اور جس عورت سے آپ پیار کرتے ہیں حب کے نام پر اس پہ بھی نچھاور کر دیں گے. یہ تو پوری دنیا کی داستانیں ہیں. رنڈیوں کے اوپر، محبوباؤں کے اوپر کیسے پیسے آپ پھینک رہے ہوتے ہیں. اتنے پیسے آپ خرچے کے لیے بیوی کو گھر میں نہیں دیتے جتنے پیسے آپ وہاں طوائفوں کو ناچتے وقت خسروں پہ طوائفوں کے اوپر بھی پھینک دیتے ہیں. ننگے بدن تھرکتے جسم، آپ کے لیے موج ہوتی اس کے اندر. حب ہونی لازمی ہے. شرک کی ساری بنیادیں خوف پر ہیں. سن لو، اس سے بڑا دنیا کے اندر تمہیں میں نقطہ نہیں دے سکتا. شرک کی ساری بنیادیں، ہوتا ہی شرک اس لیے کہ آپ کو اس سے خوف ہو جاتا ہے، پیار نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے یہ مجھے ضرر دے گا، اگر میں نے اس کو نہ دیا، بابا جی کے نام پر یہ چیز نہ دی تو میرا فلانا نقصان ہو جائے گا، میرا بیٹا مر جائے گا، میرا فلان مر جائے گا. یہ میں نے اپنے گھروں میں بھی عام شرک دیکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا محبت کی بنا پر پیار عبادت کی جاتی ہے. میں خوف کی بنیاد پر عبادت نہیں کرنا چاہتا. میں شرک جو ہے یہ تمہارا صرف خوف کی بنیاد پر ہے کہ اگر ستارے کی پوجا نہ کی گئی تو اس ستارے کے نحوست والے اثرات جو ہیں وہ مجھ پر آ جائیں گے. یہاں تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو برجوں کے ذریعے سے اپنے ہفتے گزارتے ہیں. وہ ان ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں کہ ان کے اثرات مجھ پر آتے ہیں. اور جس کے دل میں اتنا سا بھی اگر شرک ہے نا، جس نے اتنا بھی سوچا کہ ہاں میں نے پڑھا تھا بالکل ویسے ہی ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں وہ مشرک، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوا. نبی پاک نے کہا تھا یہ میری امت کا سب سے برا شرک ہے جو کم ہی جاتا ہوا مجھے محسوس ہوتا ہے، جس میں یہ بھی ہوگا کہ ستارے دیکھ کر کہیں گے یہ ستارہ ادھر کو چلا گیا، ادھر کہ اب بارش ہوگی. ستاروں پر یقین رکھیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا یہ ہفتہ سارا کیسا گزرے گا تباہی پھیر دی اس کے اوپر. 12 برج آپ کے الٹ دیے. اب نہ کوئی کہے میں برج دلف سے ہوں، میرا برج حوت ہے، میرا جدی ہے، میرا مدی ہے جی، میں میزان سے ہوں، میں باجی سنبلا ہوں، میں باجی حوت ہوں، میں میزان خسرا ہوں. یہ چھوڑ دے، جدی سور تے سنبلا تے فلانی تے ٹمکانی. جو متغیر ہو رہا ہے وہ تیری زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟ جو خود بدل رہا ہے وہ تجھے تیری زندگی میں کس طرح سے تبدیلی لا سکتا ہے؟ ستارہ میری تقدیر کی کیا خبر دے گا؟ وہ تو خود ہے افلاک میں خار و زبوں. اقبال نے یہ کہا تھا. اقبال نے علم النجوم کا رد کیا.
اسے کہا ستارہ میری تقریر کے بارے میں کیا بتائے گا؟ وہ تو خود خلا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہا ہے، گھوم کے ادھر جا رہا ہے، دیکھ رہا کدھر میں کتھے جاواں، منجی کتھے ڈاواں، جدہ تو ذلیل ہو رہا ہے وہ ذلیل ہو رہا، ستارہ میری تقریر کی کیا خبر دے گا؟ وہ تو خود ہے افلاک میں، تو زمین پہ ہو رہا ہے، وہ آسمان پہ ذلیل و خوار و زبون۔ اقبال نے کہا یہ اس لیے فرمایا کہ محبت کی سزاوار یا محبت کے قابل یہ آنی جانی چیزیں نہیں ہوتی، آنی جانی چیز سے پیار نہیں ہوتا۔ تردی پھردی نہ کدی نہ ویاہ کراوے، پواں لکھ جنی مرضیوں ہور ہووے، سدھے رستے بچیا جاندہ رہیں، پویں پینڈا دور ہووے۔ چھٹی کلاس میں تھا، سیر کر رہا تھا، جال چوک کو میں نے پھلانگ کر کراس کرنے کی کوشش کی، پہلے جال کا چوک جا کے وہ آگے نہر سے ٹرن لینا پڑتا تھا۔ مولانا مرحوم کے ساتھ میں سیر کر رہا تھا، میں نے کہا درمیان سے چھلانگ لگا کے چوک گزر کے تو سامنے کی طرف سڑک پہ پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا، سیدھے راستے سے گزر کے جیسے بنایا گیا ویسے گزرنا ہے۔ کہا سیدھ رو است گرتے دورست، مجھے فارسی میں کہا اور یہ شعر سنایا، پویں پینڈا دور ہوئے، سیدھے چل چاہے فاصلہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، نہ بچہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ یہ چھٹی کلاس کے بچے کو استاد جی سمجھا رہے ہیں، صبح فجر کی نماز سیر کرنے کے بعد ایک نقطہ دے گے کہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلتے رہنا ہے، شارٹ کٹ زندگی کے کبھی نہیں ڈھونڈنے، شارٹ کٹ ڈاکے چوریاں بے ایمانیاں کر کے زندگی نہیں بنانی، آہستہ آہستہ ایک دکان پہ اکتفا کر لو، ایک نوکری پہ اکتفا کر لو، آہستہ آہستہ زندگی گزر ہی جائے گی۔ ادھر فیکٹری اتھے فیکٹری، اتھے کم اتھے کم، ادھر ملخوز شہر چیناں بناؤنیاں میں، تیریاں چیناں ٹوٹ جانیاں چودھری، قبر دے وچ پہ کے ٹوٹنیاں، تیری چین اسے نہیں ٹوٹ جانی، کڑیاں ٹوٹ جائیں گی۔ بزنس چین بنانی، میں نے سارے شہروں سے بزنس کٹھا کر لگ کٹھا، پوت تو تیرا ایک ہی ہونا، فیک ہی کرے گا، 9 پوت چھڑ کے چلا، فیکٹری ایک بیٹے 9 بیٹا ایک، اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی؟ اگلی بات سنیں، اس کے اندر نقطہ کیا ہے؟ اگلا نقطہ یہ ہے کہ 3 طرح کی چیزیں ہیں، تینوں طرح کی چیزوں کے اوپر جو گفتگو اللہ پاک نے فرمائی، اب وہ اس کو سنو۔ پہلی پہ اب یہ اب ہو گئی، یہاں تک تمہیں لے آیا، اب آگے چلو۔ فلما رال قمر بازغن، اتھرا فرمایا اگلا دن آ گیا، پھر بات کا چرچہ ہو گیا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کی، ستاروں کی باتیں پہلے پھیل گئی، جی وہ تو یہ کہہ رہا ہے، اچھی بات پھیلی، کئی مہینے ستاروں پہ مسئلہ چلا، ذکر پہنچاؤ، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دشمن کو ہٹ ہٹ کے حملے مومن کا کام نہ کرے، ہٹ ہٹ کے کرے، مہینے کے بعد پھر ٹیبل پہ کوئی نئی گفتگو چھیڑ دے، پنگا پا کے رکھو، اللہ دے فرما اللہ کا ابراہیم علیہ السلام۔ فلم مارا، ایک وقت گزر گیا، 6 مہینے سال، یہ کہ وہ تو بھائی ستاروں کو تو کوئی، وہ تو یہی دلیل دے جاتا ہے۔ پھر ایک دن کہا کہ نہیں ستاروں والے نے کہا وہ جو جتنے نا اردو غلام اور عوام ستاروں کی پوجا کرنے والے، وہ تو پورے شہروں میں بات پھیل گئی، جی وہ تو یہ کہہ رہا، عوام بڑک اٹھی۔ اب آ گئی مسکینوں کی باری، آ گیا فلما رال قمر بازغن، اسلام آباد پہ اب حملہ ہو گیا، سارے بڑے بڑے افسر شاہی، ننار دیوتا، بادشاہ، ابا پجاری، بیوروکریسی، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس، سب اس کی پوجا کرتے، شہر میں دن منایا جاتا، پجاریوں کے لیے لذیذ سامان تو اسی کے اندر ہی تھا، دیوداسیوں کا، اور صدقات و خیرات اور زکوٰۃ ساری اس کے اوپر چڑھتی تھی، ننار دیوتا کے اوپر، سونے چاندی کے مذہبی تہوار ان کے ساتھ منسوب تھے، ہاں جی، جشن منایا جاتا۔ 14ویں رات آ گئی، اللہ نے کہا ادھر سے ننار دیوتا کی جو ہے دیو داسی لڑکی جا رہی ہے، دلہن بنا کے لے کے جا رہے ہیں، رات کو اوپر سے چاند دیوتا آئیں گے اور اس کے ساتھ بھوگ فرمائیں گے،
اور پھر اوپر چڑھ جائیں گے. جنسی ہوس. پنڈت کی موج کی رات تھی, اللہ نے فرمایا بازغن 14ویں کا چاند چڑھا ہوا تھا, یہ روشن ہوا, یہ روشن ہوا. 13, 14, 15 تاریخ کا چاند آ گیا, انہی راتوں میں پکڑ لیے جن راتوں میں آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا. اس کا بھی بڑا تعلق ہے 13, 14, 15 کو روزہ کیوں رکھا ہے, پتہ ہی نہیں لوگوں کو کیوں رکھا. بڑے بولے بالے سیدھے سادے رکھی جاتے, تڑا تڑ جمعرات کا, پیر کا, کوئی بات نہیں, رکھی جاؤ, مجھ سے نہ پوچھنا. فرمایا فلما رأى القمر بازغا, اللہ نے فرمایا لگا نار دیوتا کا بربادی ہونے. قال ھذا ربی, اس کے اندر شروع میں الف چھپا ہوا ہے, آ عربی زبان میں کیا کو کہتے ہیں, حال یا ھذا ربی, اس کو کہتے ہیں محذوف. محذوف کہتے ہیں انگریزی زبان میں انڈرسٹوڈ ہونے کو, کہ یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے, انڈرسٹوڈ گفتگو ہو رہی ہے. اس کے آگے صرف لہجہ کافی, چونکہ یہ تقریر تھی, اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مخاطب کے حوالے سے گفتگو کی. ھذا ربی کہنا بنتا بھی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا, وہ تو جب آپ لکھیں گے تب آئے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گفتگو ہو رہی ہے, تحریری مناظرہ نہیں تھا. اللہ نے من و عن گفتگو یہاں نقل کی ہے, اس لیے اللہ نے اس کے اندر آ بھی نہیں لگایا, کہ بات کو خود ہی سمجھ لو. فرمایا ھذا ربی, ادھر بھی ربی کا ہے, الہ نہیں بولا. ھذا الہی, یہ میرا الہ ہے. ربی, جملے قرآن مجید عجیب ہے, سبحان اللہ. حضرت اکرمہ ایسے نہیں روتے تھے. جہالت کے بعد جب بندہ اس علم, اپنے علم والے قرآن کو پڑھتا ہے نا, جہاں علم کی حد ختم ہو جائے نا, اس کے بعد پھر جہالت کی حد پھر ابھی رہتی ہے, منزلیں. کوئی سمجھ آئی میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ بڑا قیمتی جملہ میں نے آپ کو دیا ہے. آپ نے 6ٹھی کلاس پاس کیا, 8ویں والی جہالت باقی, 9ویں والی باقی, آپ تو جاہل ہیں. تو پتا چلا کہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی علم حاصل کرنے کا آگے منزلیں بھی باقی ہیں. اس لیے جتنا علم حاصل کر لیا اس پہ پھر جب جہاں تک پہنچ گیا, نبی نے اس کے بعد کہا, اللہ نے کہا نبی کیا ہے, رب زدنی. ہر علم کی سیما جہاں پہ ختم ہوتی ہے, حد ختم ہوتی ہے, وہاں سے آغاز جہالت ہوتا ہے, ایک نیا آغاز جہالت. پھر منزل طے کی, پھر آغاز جہالت, پھر منزل طے کی, پھر آغاز جہالت. فرمایا اتنے تمہارے جہالت کے انسان ہیں اور تم کہتے ہو کہ میں عالم ہوں, میں جانتا ہوں, مجھے پتا ہے, مجھے یہ ہے, مجھے وہ. اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک آ, مجھے پانا آسان نہیں ہے. تو کہتا ہے میں نے سارا علم پڑھ لیا ہے, میں نے ساری کتابیں پڑھ لی ہیں, میں جناب میں نے دیکھ لیا ہر جگہ. روس نے کہا میں نے ستارہ, ہم نے جی اپنا سپوتنک بھیج کے دیکھا ہے, ہمیں آسمان میں کہیں اللہ نے ملا. الو کے پٹھے, آسمان سے پرے جا کر سپوتنک بھیجنا, ایک اور آسمان, پھر ہوتے سپوتنک تیرے تک نہیں ہوندا. تلاش کر لیا جی ہم نے آسمان, بیوقوف بنایا, کہا ہم نے خدا کو نکال دیا اپنے ملک سے. اسٹالن کا کیا بیان آیا, ہم نے خدا کو نکال دیا. خمینی نے کہا خدا تھا تو نکالا, ہوتا نہ نکالتے کیسے. اللہ اللہ اللہ. اہل علم بھی پھر ایسا ایسا مذاق کرتے ہیں کہ وہ کہتے آ جا, چلو تم نے اس کو محدود سمجھا, ہم نے بھی محدود سمجھ کے کہہ دیا, ہے تو تھا نا. یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ تو ہونے کی دلیل ہے. اس لیے جو میرے پاس آتا ہے میں اسے کہتا ہوں میرے سونے, جتنی بھی تو دلیلیں دے گا نہ ہونے کی, وہ ساری ہونے کی ہیں. دے جا دلیلیں, میں تجھے بتائی جاؤں گا یہ کیا ہے.
مرغوب موضوع میرا توحید ہے، میرا مرغوب من پسندی غذا توحید ہے، شکار میرا من پسند دہریہ ہے، مشرق کو میں نے سائیڈ ہنٹنگ کے طور پہ رکھا ہوا ہے، اصل میرا شکار دہریہ ہے۔ متذبذب اور ایگنوسٹک تو نیچے ہوتے ہیں، اللہ نے مجھے دہریوں پہ فتح عطا فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہی اللہ سے مانگی تھی کہ جو تیرے منکر ہیں میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، بس میرے ساتھ تو ہو جا، مل کے تو میرے ساتھ لڑائی کر۔ باز گن پھر کہا ھذا ربی، یہ رب ہے۔ فلما افلا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا ڈوب وہ بھی گیا، ڈوب وہ بھی گیا، وہی ہوا اس کے ساتھ حشر جو ستارے کے ساتھ ہوا تھا، نظر نہ آئے۔ 14 دن انتظار کیا ابراہیم علیہ السلام نے، چاند نے اپنی منزلیں طے کرنی شروع کر دی، پھر ہو گیا گم، ادھر بیٹھ گیا اس وقت کا مفتی منیب الرحمان، ساتھ بیٹھ گیا فواد چودھری، وہ کہ چاند پیدا ہوگا، وہ کہتا نہیں ہوگا، چاند نے ماں کے پیٹ سے نکلنا ہے، جو پیدا ہو گیا پیدائش ہونے لگی، چاند اب پیدا ہو گیا، وہ وہاں پہ ہے یہاں پہ، ہوتا یہیں پہ ہے، پکڑ میں نہیں آتا، آج نہیں آ رہا، اس وقت کب آتا ہوگا؟ عید خراب ہو گئی تم لوگوں کی، اور یہ مقبول جان جدے مشورے دیتا ہے، سعودی عرب اپنے کیلنڈر جدے بناتا ہے، مولویوں کی جنگیں جدی ہیں، سائنسدان وزیر مملکت برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سارے پریشان ہو گئے کہ نہیں؟ تینوں بندے پریشان ہو گئے، ساری مشکینوں پریشان کر دی اللہ نے آج کے دور میں، افسر شاہی بھی، آرمی بھی، بادشاہ بھی، مذہبی پنڈت پروہت بھی، اس وقت بھی پریشان کیے، آج بھی پریشان کر رہا ہے۔ ایک چاند نے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہمیں پکڑ رہے ہو، چاند پکڑ کے دکھاؤ سارے مل کے، چلو بھاگ جاؤ، قابو آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ مولانا صاحب بڑا ہنستے تھے کہ بچہ یہ قابو نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا ہونے کا، دیکھا بہت پڑے آئے انہوں نے، لبا لبا کوئی نہیں، وہ پنجابی میں کہتے، میں نے کہا چاند یہ نہیں کہتے بچہ لبڑا، بہت پڑے آئے، نٹھے پڑے آئے، یہ نٹ نٹ کے تھکے۔ 28 منزلیں چاند کی ہیں، چاند کی کتنی ہیں؟ 28 منزلیں جو وہ طے کرتا ہے، ہر منزل کا جدا نام ہے، بدر کسی کا، ہلال کسی کا، قمر کسی کا، یہ اس کی منزلوں کے نام ہیں۔ تو آپ کو 2-3 نام آتے ہوں گے، باقی 25 آپ کو آتے کوئی نہیں۔ فرمایا جب 28 منزلیں طے کر لی، ادھر 15ویں کا چاند گیا، روشنی ختم ہوئی، 14 دن تک ابراہیم علیہ السلام کہتے دیکھتے رہو، وہ ان کے اندر تغیر آنا شروع ہوا، ایک وقت آیا وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کب یار وہ دعا مانگنی سی ربی سے، حاجت مانگنی تھی، وہ لڑکا بیمار تھا، جانا تھا اسے، وہ کہاں گیا ذرا پتہ کرنا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کہنا تھا اس چاند سے بخار سا ہو رہا ہے، پلیز مہربانی مجھے شفا عطا فرمائیں۔ بابے ہورانوں سے ڈرپاں لگی ہیں، اے بابا جی کو مجا رہے، بابا جی ہماری طبیعت ٹھیک نہیں، دم فرمائیں، ڈرپاں ہونے لگی ہیں۔ اللہ فرماتے شرک کا رد دیکھے کیسے ہو رہا ہے، جڑیں اکھاڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سرآمد الموحدین، سرآمد موحدین فارسی میں سر آمد کہتے ہیں سردار کو، موحدین کے سردار کا حال دیکھیں کیا کر رہا ہے، مشرکوں کی جڑیں اکھڑ رہی ہیں، ننار دیوتا لرز گیا اس دن، پادریوں کی پادری پن جاتا رہا، پنڈت پریشان ہو گئے، افسر شاہی کا دماغ جاتا رہا، صنعت کار جو برجوں کے حساب سے چلتے تھے کہ اس طریق کو ہم اپنا تجارت کا مال بیچیں گے، جو کہتے تھے سورج کی روشنی سے رات کو ہماری اس وقت فصلیں کٹیں گی، جاگیردارہ نظام سارے ہل رہے ہیں اپنی جگہ سے، چاندنی رات میں عیاشیاں کرنے والے جو رات کو چاندنی رات میں شرابیں پیتے رنڈیاں نچاتے تھے، انہیں کہا کہاں گئی، پکڑو چاند کو۔
فرمایا نہ ہوا، کالا ادھر کیا کہا، لا احب الآفلین، اس سے کیسے پیار کر لوں جو ڈوب گیا ہے۔ آپ تو جو محبوب آپ کا بدل جائے آپ تو اس سے پیار نہیں کرتے۔ آپ تو دنیا کے اندر اس سے پیار نہیں کرتے۔ نگاہیں ملا کر بدل جانے والے ہیں، کہیں تم بدل تو نہ جاؤ گے، ہیں یہی گاتے اور یہی سنتے ہیں آپ، یہی گاتے، یہی ہے آپ کا محبوب جو بدل جائے آپ تو اس سے پیار نہیں کرتے۔ جا کے پوجا کرنی، دنیا کے اندر اصول یہ ہیں۔ فرمایا بازگان اب جو ہوا، فرمایا اب اس سے پیار ختم ہوا، اب ادھر نئی بات چلا دی۔ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ آمین۔ آیا یاد؟ یہی وہ ضالین ہیں جس کا اللہ نے وہاں ذکر فرمایا جب آپ روز پڑھتے ہیں، ان کا رد ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے لمبا پڑھا، شاید سورۃ فاتحہ میں روزانہ کا ضالین یاد آ جائے۔ فرمایا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی ہوتی تو میں تو گمراہوں میں سے ہو چکا ہوتا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام غار میں تھے، وہ یہ بات کیوں انہوں نے کہی؟ جب وہ ڈوب گیا اور نظر نہ آیا، غائب ہو گیا، جو غائب ہو گیا وہ رہنمائی کہاں کرے گا؟ فرمایا رب تو اصلی وہ ہے جو بندے کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس نے میرے اوپر آنکھ کھولی کہ ڈوب جانے والا یہ بھی تیرا رب نہیں ہے، چاہے کتنا ہی سونے کی طرح ہر چمکتی ہوئی چیز تیری رب نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس چاند کے بارے میں بھی یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ ایک قدم آگے بڑھا ابراہیم علیہ السلام نے، وہی بات کہی، اور تعلیم کا قدم پہلے کی نسبت اب دوسرا سٹیپ پہ ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ڈوبنے والوں کو جو خود ضلالت میں اور گمراہی میں ہے، کوئی اپنا خدا نہیں بنا سکتا، انسان ہر چمکتی ہوئی چیز کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے اندر جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ کان میں بات ڈالنی تھی وہ ڈال دی، اور وہ کچھ غور و فکر کرنے لگے۔ اب آپ نے آہستہ آہستہ ان کو بڑھانا شروع کر دیا۔ آپ نے اس میں یہ کہا کہ آئینہ تو میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، اب تم اس میں منہ دیکھو گے تو مجھ پر وحشت زدہ ہو کر میرے پہ چڑھنا دوڑنا۔ اب تم نے دیکھ لیا کیا حشر ہوا تمہارا محبوب، اب آگے آ جاؤ۔ فلما رأى الشمس بازغة، آپ کو پتا ہے پیچھے بازغن ہے اور اب کیا ہے تن، یہاں بھی بازغن آنا چاہیے تھا۔ آپ کو بتاتا ہوں، عربی میں چاند جو ہے یہ مذکر ہے اور سورج مؤنث ہے۔ اور جب میں پہلی دفعہ عربی سیکھی نا میں نے چھٹی میں، تو میں نے جو مشق کی تھی نا، میں نے اس میں لکھا ھذا شمسن ھذا قمرن۔ میں نے مولانا صاحب کو جا کے دکھائی، اقرا پڑھتا تھا، اقرا ایم اے بشیر صاحب کی، یہ 92 کی بات ہے، 1992 کی۔ اقرا ان کا ایک کورس ہے، وہ 3 جلدیں جو پڑھ لے اس کو کم سے کم قرآن آ جاتا ہے۔ مولانا نے مجھے کہا آپ عربی سیکھو، تو گھر ہی بیٹھے میں نے وہ کورس منگوا لیا، سستا سا ملتا اس زمانے میں۔ میں نے لکھا، مولانا صاحب نے کہا یہ غلط ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کا عرض کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی مذکر ہے۔
انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ مؤنث ہے، اپنے حساب سے بیان کے ساتھ۔ اس وقت مجھے مولانا صاحب نے فرمایا دو طرح کی مؤنث ہوتی ہے، ایک مؤنث سمائی ہوتی ہے، ایک مؤنث قیاسی ہوتی ہے۔ جو سمائی ہوتی ہے اس کے اندر سننے اہل زبان نے جس طرح اس کو بولا ہے ویسا ہی اس کو ہمیں مؤنث ماننا پڑتا ہے، اور کچھ چیزیں قانونی ہوتی ہیں، جیسے آخر پہ دو زبریں لگیں، جیسے آخر پہ بڑی یہ لگ جائے، یہ مؤنث ان کا قاعدہ قانون گرامر کے حوالے سے ہے، یہ ان کے بولنے کے حوالے سے۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، خربوں لامحدود کروٹ کروٹ جنت میں، کہاں کہاں یاد کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں آپ ان کا ہمیں کوئی قصہ سنائیں، بھی قصہ کیا، قرآن پڑھا رہا ہوں، نیک بندے کا ساتھ ساتھ قصہ بھی سنا رہا ہوں۔ یہ ہوتے استاد جی ہر جگہ انسان کے ساتھ، یہ نہیں ہوتا کہ آئے استاد جی کچھ گیڑا کڈا نکل گئی، یہ نہیں ہوتا، بیٹھنا پڑتا استادوں کے پاس، جلدی جلدی میں کر لوں حاصل۔ اے وڈا تے لگدا بھی یہی رب ہی ہے نا، تسی اسے تو انہوں رب منیا نا، وڈا جان کے رب منیا تسی سارے ہیں۔ پنجابی میں یہ کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ رب ہے اور بڑا رب ہے۔ لرسا والوں کا، وہ ار کا رب تھا، یہ لرسا کا رب تھا۔ جگیرداروں پہ پہلی چوٹ لگانے کے بعد اب آ گیا نمرود کے رب پر۔ لرسا شہر بزنس ہب، شیخوں کا رب، میمنوں کا رب ہے جی، بڑے بڑے دولت مندوں کا رب، بزنس مینوں کا رب، یہ بڑا ہے۔ فرمایا فلما آفلت کالا یا قومی، جب وہ بھی چھپ گیا تو انہوں نے کیا کہا اپنی قوم کو، انی بری مما تشرکون، اے میری قوم اب حد ہو گئی، پہلے تو انکار تھا اب تو مجھے نفرت ہی ہو گئی ہے، بڑی بیزاری اور نفرت تھوکتا ہوں میں یہ ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگر وہ لڑکے ہوتے تو جس کو میں نے شریک ٹھہرایا آتا، اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ اگر وہ جو کہتے جی وہ باہر غار سے نکلے، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، پھر وہ آخر ان کو کہا یہ نہیں میرا اصلی رب وہ ہے، یہ قصہ جھوٹا ہے۔ اگر ہوتے تو وہ کہتے تشرکون، قوم کو کہا کہ تم جس کے ساتھ شرک کرتے ہو، جملے اللہ نے نہ کر دی، وہ سارے جھوٹے قصے کس کے اندر، تم جن کو خدا بنائے پھرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تو ان سے نفرت ہو گئی ہے، اب مجھے بتاؤ کہ میں کون سی چیز جو ہے مجھے یہ نفرت کے قابل نہیں، مجھے یہ آپ بتاتے چلے جاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سارا تین ابراہیم علیہ السلام نے اس میں طریقے اختیار کیے۔ پہلا طریقہ طنز کا اختیار کیا، جب ستارے پر بات آئی ڈوب جانے والا رب، سورج چاند پر بات آئی تحقیر کی، آپ نے حقارت کی نظر سے دیکھا، گمراہ رب۔ اور جب سورج کی بات آئی تو استہزاء فرمایا، ہنس پڑے، ایسا رب، لعنتی رب ایسا بناتے ہو تو۔ وہ تو ہو گئے پریشان کہ نہ امیلوں کو مانے، نہ مشکینوں کو مانے، نہ اردو کو مانے، تینوں فرقوں کو نہیں مان رہا۔ چلو زہرہ چاند کو نہ مانتا، چاند دیوتا کو مان لیتا، چاند دیوتا کو مانتا، سورج دیوتا کو نہ مانتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو یہاں پر یہ بات کہہ کے کہ میں ان سے بری ہوتا ہوں، دو طرح سے اپنی قوم کو اٹھانے کی کوشش کی۔ ایک ان کی عقل کو بیدار کیا اور دوسرا ان کی ضمیر کو بیدار کیا۔ عقل کو بیدار کیا کہ یہ کہتی ہے عقل کہ ان کو خدا بناؤ، اور ضمیر کو بیدار کیا کہ اپنی ضمیر کی عدالت میں چلے آؤ، ادھر آؤ،
اور اس ضمیر کی عدالت کے اندر آ کر تم مجھے بتاؤ کہ کیا یہ رب ہو سکتے ہیں؟ یعنی مٹی کا بنا ہوا تمہارا ستارہ اور اتنی دور ہے، بعید ہے، تم کہتے ہیں وہ ہماری عقل سے پرے ہے۔ میں بھی خدا بتاتا ہوں کہ عقل سے پرے ہے، پر یہ کہ یہ عقل سے پرے نہیں، یہ تو نظر سے ہی پرے ہو گیا، عقل سے پرے والے کی تو بات ہی چھوڑو۔ دوسرا، چاند مٹی کا بنا ہوا، اور سورج جس کو تم کہتے ہو یہ اکبر نہیں، اکبر اللہ اکبر ہے۔ اکبر کی صفت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بیان کی کہ جتنی بھی اس کی صفات بیان کی جائیں ان صفات سے بھی زیادہ بڑا ہو، اس کو اکبر کہتے ہیں۔ اس کی تم کتنی صفات بیان کرو یہ تو اکبر بھی نہیں بنتا، جو ڈوب گیا اور متغیر ہو گیا۔ تینوں خود ساختہ خداؤں کو کے اندر محدودیت پائی گئی۔ کیا پائی گئی؟ تین چیزیں ہوتی ہیں جس کو میں نے پھر اخذ کیا کہ تین چیزیں ہوتی ہیں محبوب ماننے کے لیے، الہ ماننے کے لیے۔ ایک، کمال میں اخیر ہو جائے۔ دو، جمال بھی اخیر ہو جائے۔ تین، جلال بھی اخیر ہو جائے۔ ستارے میں کمال تھا لیکن اس کے کمال میں نقص تھا، ڈوب گیا تھا، لیکن اس کے جمال میں نقص تھا، ڈوب گیا۔ سورج میں جلال تھا، جلال میں نقص تھا، ڈوب گیا۔ فرمایا کمال و جلال و جمال و نوال، حسن میں کمال کی کمی رہ جائے تو حسن نہیں، جمال کی کمی رہ جائے تو حسن نہیں، جلال کی کمی رہ جائے تو حسن نہیں، جس میں نقص آ جائے وہ خدا نہیں، جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تینوں کے اندر نہ سماع ہے، نہ بصر ہے، نہ کلام ہے، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ حیات ہے، نہ قدرت ہے، نہ اپنا ارادہ یہ ہے کہ دن کو نکل سکے بیٹھے رہیں کہ بیٹھے ہوئے اپنے تخت پر۔ حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، 7 خدا کی بنیادی صفتیں ہیں، باقی صفتیں ان کے اوپر عمل کرتی ہیں، اور 7 ہی زمین و آسمان ہیں۔ فرمایا بتاؤ تینوں میں تمہیں کہیں خالقیت کی صفات نظر آئی؟ بلکہ ان میں تو مخلوق ہونے کے اثار نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا جن پر دوسری مخلوقات کے اثر انداز ہوتے ہوں وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ تینوں پر خدا کی 2 مخلوقیں راج کرتی ہیں اور ان سے اثر پذیر ہوتے ہیں اور ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم، ایک اسپیس۔ سورج بھی جگہ جگہ بدلتا پھرتا ہے، چاند بھی منزلیں طے کرتا پھرتا ہے، ستاروں کے اوپر بھی کبھی ڈوبتے ہیں کبھی نکلتے ہیں۔ تینوں پہ وقت اثر انداز ہو گیا۔ یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں؟ یہ کس کے اوپر وقت، کس کی رعونت پہ وقت خاک ڈال گیا؟ یہ کس کی رعونت پر وقت خاک ڈال گیا؟ یہ کون بول رہا تھا بھی خدا کے لہجے میں؟ جن کو تم خدا سمجھتے ہو، وقت نے ان کی رعونتوں پہ خاک ڈال دی، وقت ان پر اثر انداز ہوا۔ تم جن کو خدا بنائے پھرتے تھے وہ خدا نہ نکلے ہیں؟ اقبال نے یہ کہا، خودی کا نشہ چڑھا
آپ میں رہا نہ گیا، خودی کا نشہ چڑھا، چڑھے ستارے چمکے۔ انسان بھی خودی میں جب اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، لیکن پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یاس یگانہ چنگیزی نے یہ کہا تھا، خودی کا نشہ چڑھا، آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر خدا بنا نہ گیا۔ جو خود خدا نہ بن سکیں، تم نے جن کو خدا بنایا، جو آ نہ سکیں لائے جائیں، جو بن نہ سکیں بنائے جائیں، جن کو روکیں تو وہ رک نہ سکیں، جن کے سامنے منتیں کریں وہ ہماری پوری نہ کر سکیں، کہاں ان کے خدا کے اندر ان کے اندر خدا کی صفات ہو جائیں گی؟ فرمایا محدودیت جو اپنی ذات میں گھٹتے بڑھتے ہیں، صفات میں گھٹتے بڑھتے ہوں، کمال و جلال میں کم زیادہ ہوتے ہوں، جواب دینے کی صلاحیت جن کے اندر ہو نہ ہو، تو فرمایا جن کے اوپر خلا اثر انداز ہو جاتا ہو، اسپیس، یہ اسپیس ایک موضوع ہے، اگر کسی آدمی نے اس کو پڑھا ہو تو مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ اسپیس ایک موضوع ہے۔ خلا کیا ہے؟ خلا بھی تو مکان کی ایک قسم ہے۔ آپ کہتے ہیں یہاں خلا ہے، خالی ہے، خالی کیا ہے؟ یعنی صرف نظر ہی تو نہیں آ رہا آپ کو، لیکن کچھ ایسا تو ہے جو پکڑ میں نہیں آتا لیکن وجود تو ہے۔ اقبال اس پہ بڑا پریشان رہا، عراقی نے اس پہ شعر لکھے، بڑے بڑے ہمارے علماء نے اس پہ، اب یہ فارابی، بولی سینا، سقراط، بقراط، یورپ کے اندر اسپیس پہ اتنی بحث ہوئی کہ اسپیس ہے کیا۔ ہمارے پی اے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کیا بیچتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم پلیس بیچتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ہمارے استاد نے کہا ہم اسپیس بیچتے ہیں، ہم جہاز کے اندر کا جو خلا ہوتا ہے اس کے اندر چیز رکھتے ہیں جو وہ بیچتے ہیں، وہ اتنا خلا خریدا جاتا ہے کہ اتنے بائے اتنے کا خلا میں اتنے میں خریدتا ہوں، ادھر میری چیز رکھ دیں۔ اتنے بائے اتنے کی کرسی میں خلا میں خریدتا ہوں، مجھے اس میں بٹھا دیں۔ تو کیسا خدا ہے جو خلائیں بیچنے کا انتظام دماغ میں کر دے، جو وقت بیچنے کا، وہ کہتا میں ڈاکٹر کہتے اتنا وقت دیتا ہوں 5 منٹ کا، اس کا 1000 لوں گا۔ وقت بک رہا ہے، سپیس بکے، پلیس بکے، ٹائم بکے۔ اللہ 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 تو ہے کیا؟ ہے پرے سرحد ادراک سے معبود اپنا، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے رد فرمایا اتنے زور کا، اللہ نے کہا ملکوت السماواتی والارض۔ ایک نگاہ ابراہیم نے بھی آسمان اور زمین کو دیکھنے کی تھی جو ہم نے دکھائی تھی نگاہ، ایک نگاہ اس قوم نے بھی کی۔ قوم نے دیکھا تو شرک کرنے لگی، ابراہیم نے دیکھا تو توحید پر دلیلیں دینے لگ گیا، شرک کی جڑیں کھاڑ دی۔ جس کو دیکھ کر کوئی شریک بنا رہا تھا اسی کو دیکھ کر دوسرے نے توحید بتا دی، سمجھ میں آیا داعی حق وہی ہے جو دشمن کے خداؤں سے ہی دلیل لے کر دشمنوں کو زیر گرا دے، اندر سے دلیل پیدا کرے، ان کے اندر سے استدراج کرے۔ سمجھ میں آیا کہ دشمن نے جس کو خدا کہا تھا اسی کو ابراہیم نے بفرض محال اسپوز کر کے کہا اچھا آپ اسی کو اگر خدا سمجھتے ہیں تو پھر ان باتوں کا جواب دے۔ حضور مفتی مولانا محمد اسحاق مرحوم سے میں نے کہا تھا مناظرہ فن رشیدیہ، جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا، مناظرے کی کتاب ہے رشیدیہ، تو میں نے کہا استاد جی اس فن کی انتہا کیا ہے؟ استاد جی نے کہا علم کی استاد جی کے پاس جوہر ہوتا ہے، استاد جی لمبی گفتگو نہیں کرتے، مرشد حقیقی لمبی گفتگو نہیں کرتا،
جو ناقص شاگرد ہوتا ہے وہ تنگ کرتا ہے. میں نے کہا استاد جی مجھے جوہر، میں استاد جی سے صرف جوہر پر بحث کرتا تھا، عرض میں نے بحث نہیں کی استاد جی پر. علم فلسفہ میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے جوہر، ایک ہے عرض. مثلا اس کی مثال میں دوں، مثال سمجھ میں آنی ذرا مشکل ہے، آپ کو سادہ مثال دینے کی کوشش. جو کپڑا ہوتا ہے وہ حقیقت میں کپڑا ہوتا ہے، لیکن جب جو اس کے اندر چیز بدل جانے والی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ عرض ہوتا ہے. کپڑا جوہر ہے، اس کے اندر کالا رنگ کر دو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کالا کپڑا. لیکن وہ کالا رنگ ختم ہو سکتا ہے، اس کی جگہ دوسرا کر دو تو وہ عرض کہلاتا ہے. عرض کس سے دکھ رہا ہے؟ عارضی سے. جوہر وہ ہے جو ایبسٹریکٹ اس کا نکل کے ایسا اینڈ ہوتا ہے، اسی کے اندر کوئی شے ڈال لو نکالو، جو ڈالے نکالی جائے، وہ عارضی اور عرض ہوتا ہے. جو بدل نہ سکے وہ جوہر ہوتا ہے. مناظرہ کا جوہر کیا ہے؟ استاد جی نے فرمایا کہ دشمن کے ساتھ ساتھ چلتے رہو، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے جاؤ، اس کو کچھ نہ کہو. اندر جا کے ایک ایسے مقام پر جا کر کے اس کو ایک ایسا سوال اندر سے پیدا کر دو کہ وہ اپنے سارے نظریات کو دیکھنے پر، دوبارہ نظر ثانی کرنے پر اس قدر مجبور ہو جائے کہ اپنے موقف سے ہٹ جائے. مجھے انہوں نے کہا جواب دعویٰ کبھی نہیں کرنا، اگر آپ یہ مانتے ہیں تو اس کی دلیل پھر بتائیں، اس کا حل بتائیں، معاملہ کیسے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا ہوں، نہیں اس کو کہ ٹھیک ہے آپ نے مانا، ہم نے یہ نہیں. اس میں سے پھر یہ سوال نکلتا ہے، اس کا حل فرما دیں. ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو جس چیز کو وہ خدا بنائے بیٹھی تھی اس کو رگڑا لگایا، اور پوری قوم اللہ کا انکار نہیں کرتی تھی، اللہ کو مانتی تھی، صرف اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتی تھی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ہاذا ربی ہاذا ربی ہاذا ربی لگایا. ربوبیت کیا ہے؟ پالنا، اور پالتا تب ہے جب بندہ رحمت کسی پہ کرتا ہے، رحم کرتا ہے. اس پہ میرے وہ خطبے سن لیں جو میں نے اصلی اور نسلی مسلمان کے شروع میں الہ، ربوبیت، رحمت پہ میں نے گفتگو کی ہے. ربوبیت پر چوٹ کی. ربوبیت کا انکار وہ کرتا ہے جو اللہ کی رحمت کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے وہ خدا تو ہے مگر رحم نہیں کرتا. رحم یہ کرتے ہیں، جو رحم کرتا ہے وہی پالتا ہے، وہ پالتا ہے. اس لیے اللہ ایک الگ بندہ ہے، میری ضرورتیں میری حاجتیں یہ پوری کرتا ہے. رب اللہ ایک الگ چیز ہے، وہ حکمران ہے، لیکن میرا یہ آدمی جو ہے بیت المال اس کے پاس ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، یہ مجھے پیسے دیتا ہے، یہ مجھے ہر چیز دیتا ہے، اس سے پیسے لے کے میں کام کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے اندر اس وقت زیادہ تعداد ربوبیت کا انکار کرنے والوں کی ہے. ساری قوم یہ کہتی بابا جی اللہ رب ہے، سنتا وہی ہے، لیکن وہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، یہ پھر آگے ہمارا کرتے ہیں سارا کچھ. ربوبیت موضوع بنائی اور پھر اس کے اندر ایک مقام پر محبوبیت موضوع بنائی، پھر محبوبیت سے عبودیت موضوع بنائی. ربوبیت محبوبیت کے مکسچر سے عبودیت پیدا ہوتی، بندہ عبد بن جاتا ہے. اور یہی اللہ نے کہا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو وہ ہے. اس لیے کہا ہر ایک کو یہی کہے انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ. اللہ کے بندے بن جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گفتگو فرمائی، اس کا اینڈ دو جملوں میں کر کے ختم کرنے لگا ہوں. ساری گفتگو جس وقت ابراہیم نے یہ کر لی اور انکار کیا کس چیز کا؟ کون کون؟ سب سے پہلے ابراہیم نے اس کے اندر امیلوں کا، جو سورج کو پوج رہے تھے، نار کو پوج رہے تھے،
چاند کو پوجنے والے امیلو، اسلام آباد کا انکار کیا جس میں شاہی خاندان، پجاری، وفاقی مذہبی امور، بیوروکریسی، افسر شاہی، اسٹیبلشمنٹ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فوجی افسران، جی ایچ کیو سارا، اس کا انکار کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے شماس دیوتا، سورج کا انکار کیا جس سے صنعت کار، جاگیردار، تاجر پیشہ افراد ہل گئے۔ اور جو تیسری ان کی عوام تھی اردو، ان کے بادشاہوں کا انکار کیا۔ کیا ہوا پہلے؟ شاہی خاندان کی معبودیت اور حاکمیت جاتی رہی، قانون ان کا ختم کہ پوجا بھی نہیں ہوگی اور حکم بھی نہیں ان کا ہم مانیں گے۔ دوسرے کا معاشی سماجی جو راج تھا صنعت کاروں کا، وہ توڑ دیا۔ عوام جو توہم اور فرسودہ رسومات اور روایات میں پھنسی ہوئی تھی، ناچ گانا، مہندی بائیوں، بدعتیں مذہبی، ان میں پھنسی ہوئی تھی، ان کو توڑ دیا۔ ساری سوسائٹی جو بنی تھی عراق سے لے کر، لبنان سے لے کر، شام سے لے کر ادھر تک ادھیڑ ڈالی، جس طرح سویٹر ادھیڑ دیا جاتا ہے، اور آواز لگائی کہ آؤ ایک نیا سسٹم تیار کریں جس کی بنیادیں ایک واحد توحید پر ہم کھڑی کر کے عدل اور انصاف اور عبودیت اور ربوبیت پر قائم کر کے اپنے رب کے حضور جھک جائیں اور خدا کے محبوب ہو کر آخرت میں نجات پا جائیں۔ ایسے میں جب یہ ہوا تو امیلوں، مشکینوں، اردو، عوام، افسر شاہی سارے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ میاں نے قرآن مجید میں کہا ابراہیم کان امتن، وہ ابراہیم اس وقت نہیں تھا، وہ تو پوری امت ہی ایک بن کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا سب کے خلاف۔ وہ تو بحثیں کر رہا تھا جگہ جگہ پر، اور فرمایا اگلا جو جملے اس کے ہیں 79 نمبر، وہ تو پھر اگلی دفعہ سمجھاؤں گا، اور یہ ختم ہونے والا موضوع نہیں ہے، ابھی تو چل رہا ہے، ابھی تو چل رہا ہے۔ اللہ نے کہا یہ چاند سورج ستاروں کی باتیں نہیں ہیں کہ تم لوگ اس قصے سے چاند سورج ستارے نکال کے ہیں جی وہ پیدا ہوا وہ یہ۔ اللہ نے کہا سوسائٹی کو دھیڑا ہے، جب جن کے خدا ڈھہ گئے ان کے ماننے والے کہاں بچیں گے؟ جن کے بت گر گئے وہ کہاں بچیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو تھے وہ تمہارے آسمانی خدا۔ دوسری جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی خبر لی، کہا میری تو گفتگو کے سامنے آسمانی خدا نہیں ٹھہرے، زمینی 5000 باقی ٹھہرتا ہے۔ ان پہ جب گفتگو کی عوام سے ابراہیم علیہ السلام نے، قوم میں ایک شور مچ گیا، ایک لڑکا ہے جو کا انکار کر رہا ہے، ملکوت اللہ سمجھے، ملکوت السماوات والارض، ہم نے جو اس کو زمین دکھائی تھی اس نے بھی پھر ایک نئی آنکھ پائی تھی، اس نے ہماری زمین پھر بند آنکھ سے نہیں دیکھی۔ اب نگاہ سائنسدان کی تیز ہے یا ابراہیم کی تیز ہے؟ فلسفی کی تیز ہے یا ابراہیم کی تیز ہے؟ اس کی تیز ہے کہ جو وجدان رکھتا ہے، اس کی تیز ہے کہ ابراہیم کی تیز ہے؟ فرمایا وہی ایک آنکھ تھی، لیکن جس کی آنکھ کو ہم چشمے بصارت کو نے دکھایا، اس کا دیکھنا پھر عام دیکھنا نہیں تھا۔ نبی کی نگاہ میں اور اس میں لوگ پوچھتے ہیں مراج شریف پہ رسول اللہ کیا لینے گئے؟ کھوتے کے کان تیرے، تجھے تو میں ویسے ہی ڈی گراؤنڈ دکھا کے لاؤں، تو اس میں صحیح تبصرہ نہیں کر سکتا، باندر کچھ آگے تو آسمان پر جانا چاہتا ہے، مراج آسمانی کر یہ ابھی زمین دیکھی، اس میں دیکھا اللہ جس نے بلا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے پرے سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کر دیا۔ منتہا اللہ نے بولا، سدرۃ المنتہا، کروایا جتنا ملکوت تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نبی اس کا جو آخری سرا تھا، اس کے آگے صرف میں تھا۔
اوپر سے جب میں نے اس کو دکھایا، نبی نے نیچے جو نظر ڈالی، ساری چیزوں کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ اسی لیے تو وہ میدان جنگ میں جب بڑا سارے بھاگ گئے، وہ گھوڑے کو بڑھا کر کہتا ہے انا نبی اللہ کاذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا، میں نہیں ہو سکتا، میں کیسے ہو جاؤں؟ میں نے زمین و آسمان کا بچشمے خود مشاہدہ کیا ہے، میں منتہا سے ہو کر آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ دشمن کی فوج کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم کے ملکوت نے یہ کام کر دکھایا، معراج مصطفیٰ نے کیا کر کے دکھایا ہوگا؟ اقبال نے کہا معراج مصطفیٰ سے ملا ہے یہ سبق مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، آسمان و زمین ہم سے چھوٹے نکلے، کہتا بشر کی زد میں آ گیا، تجھے دیکھنے میں یہ آسمان اتنا بڑا لگتا ہے لیکن محمد کے پاؤں کی خاک بنا پھرتا ہے، کتنا بڑا وجود ہے۔ جو آسمان زمین پر چھا گیا ہو اور زمین اس کے وجود سے لرزتی، اور جس آسمان کے نیچے کھربوں زمینیں ہوں، وہ محمد کی زد میں جب بڑا ہی غلام ہوگا تو چھوٹا کیا رہ جائے گا؟ اور پھر ایک نہیں، فرمایا 7 آسمان زد میں آ گئے تھے اس دن۔ معراج مصطفیٰ سے یہ سبق ملا ہے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، تم یہ بات کرتے ہو؟ اور پھر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو میں لے گیا تھا، جو ہمارا بندہ ہوتا ہے اس کو لے کر جاتے ہیں، جو عبد الدینار، عبد الدرہم، عبد النفس، عبد العورت، عبد العہدہ، عبد المنصب، عبد الفلو تے عبد الپیسے تے عبد الشکم تے عبد الفرج بنا ہوتا ہے، اس کو لے جائیں۔ اس کو لے جائیں جو اپنی شرمگاہ کا بندہ بن گیا، جو پیسوں کا بندہ بن گیا، اپنی اولاد کا بندہ بن گیا، رنگ قوم زبان برادری کا بندہ بن گیا، اس کو لے جائیں بشر، اس کو کرائیں مراج۔ جو عہدوں کی تلاش میں اور پیسوں کی تلاش میں ہے، جو ہمارے دین کو اپنی دنیا پہ قربان اور ذبح کرتا ہے، اس کو لے جائیں۔ اس کو لے جائیں جو صبح کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، جس کی نماز نہیں پڑھتا، درس میں نہیں آتا، فجر نہیں پڑھتا، رات کو جلدی، اس کو لے جائیں۔ کہتا ہے کہ مجھے بھی معراج کراؤ، پرویز کہتا ہے، مرزائی کہتا ہے مجھے معراج کراؤ، غامدی کہتا ہے مجھے معراج کراؤ۔ انکار کا مطلب تو یہی ہے، تم کو کرائے شہرت کے طالب، دنیا کمانے والے، لوگوں کے ایمان پر بات کرنے والے تجھ کو کرائیں، ہم تجھ کو کیوں معراج کرانے لگے؟ ایک حسین عورت جہاں کو ملے کتے کی طرح تیری رال ٹپکے، جہاں سودا تجھے زیادہ مل جائے، ایمان بکے، جہاں ٹائم دینا پڑ جائے دکان پہ بیٹھے قرآن بکے، جو قرآن بیچ دے، ایمان بیچ دے، یقین بیچ دے، معرفت بیچ دے، علم بیچ دے، اور دنیا خریدنے پہ لگ گیا ہو، دکان کی فکر ہو، مسجد کی فکر نہ ہو، برادری قوم کی رنگ کی زبان کی فکر، اپنے بچوں کی شادیاں اس کی طرز پر کرے، قوم سے اپنی برادری سے ڈر کے بدعات مرگ و رسومات شادی کرے، وہ مجھ سے یہ کہے کہ میں تیری معرفت چاہتا ہوں، اللہ اللہ اللہ، یہ منہ اور مسور کی دال۔ ملکوت دیکھ کر تو ابراہیم نے دنیا نہیں چھوڑی، سب کو پاؤں تلے روند گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک علاقہ کیا، پوری دنیا روند دی۔ ہم جس پر ملکوت کھول دیں تو وہ تو دنیا کو ایک ذرے برابر اہمیت نہیں دیتے، تم دنیا کو کہ دین کو رائی برابر اہمیت نہیں دیتے۔ تم ہم سے تقاضا کرتے ہو کہ خدا مجھے اپنا چہرہ دکھا، یا اللہ تو مجھے نظر آ، اگر تو ہوتا تو یہ ہوتا، تجھے دکھاؤں، بے حیاس کو دکھاؤں نور کی تجلیاں؟ بے حیا مجھ سے کہتا ہے حسن کی تجلیاں، یہ مجھ سے تقاضے کر رہا ہے۔ بے غیرت سے حیا والی عورت پردہ کرتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا رب غیور ہے، غیرت مند ہے، اور تیرا نبی غیرت مند ہے، مومن غیرت مند ہے۔ بے غیرت آدمی کے اوپر حیا والی عورت کہاں اپنا پردہ کھول کر اس کو چہرہ دکھاتی ہے؟ جب مخلوق کے اندر سے عورت کی حیا مانے ہے تو وہ رب جو حیاؤں والا ہے
جس نے بخشی ہے جائے وہی تم پر اپنا پردہ کیوں کھولے؟ دہریے انکار کرنا کر لے، کتنے سال کرے گا؟ 60 70 80 90 100، پھر تو کہاں جائے گا؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ جب تم نے مر کے بھی چین نہ پایا تو پھر آپ حضرت کدھر جائیں گے؟ آپ پھر ہمارے پاس آئیں گے، ہم آپ کو لٹا کر چھتر پریڈ کرائیں گے، آپ پھر چیخے ماریں گے ہائے امی کہنے کی بجائے ہائے ربی ہائے ربی، اب نہیں ربی چلنی، ہائے ربی کی آوازیں زمین پر نکالو۔ امام جعفر صادق نے کہا جس نے 10 بار ایک سانس میں یہ کہا کسی حاجت کے وقت میں یا ربی یا ربی یا ربی یا، اللہ کہتا ہے فرشتوں بھاگو جاؤ، بندہ جو مانگتا ہے اس کو ہمارے خزانے سے نکال کر دے آؤ۔ بندے کی ہم یہ پکار نہیں سن سکتے، وہ ایک وقت میں 10 دفعہ یا ربی پکار لے ایک سانس میں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرکو، نبی محمد نے چاند کو دیکھ کر کہا ربی و ربک اللہ، تیرا اور میرا رب اللہ۔ ادھر بھی ربی چاند کے لیے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، نبی نے آگے ہمارے نے بڑھ کر کہا ربی و ربک اللہ۔ اللہ اللہ ربی، 2 دفعہ اللہ کا نام لیا، اللہ اللہ ربی لا اشرکو۔ ان آیتوں کے بعد بنتا ہے لا اشرکو، نہ میں کروں نہ میں کرتا ہوں نہ کروں گا، میرے کوئی ارادے نہیں، بے ہی شیئا، معمولی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کو بھی تیرا شریک نہیں ٹھہراتا، ذرے سے لے کر جبریل تک، نبیوں تک، محمد عربی تک کسی کو تیرا شریک نہیں ٹھہراتا۔ میرا تو رب تو ہے، میرا تو رب تو ہے۔ 2 دفعہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ اللہ کا لفظ بولا، اور تیسری دفعہ رب کہا۔ فرمایا زندگی کے آغاز میں بھی اللہ تو ہے، زندگی کے آخر میں بھی تو ہے۔ اب سمجھ میں آیا، هو الاول والآخر، یہ ہے۔ کہتے اول آخر سمجھ نہیں آتا اللہ نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے۔ فرمایا میری ابتدائے زندگی کا اول بھی تو، میری زندگی کی انتہاؤں پہ بھی تو ہی کھڑا ہے، اس لیے 2 دفعہ اللہ اللہ لگایا۔ فرمایا ایک اللہ زندگی جب عدم سے وجود میں آئی، اور پھر دوبارہ زندگی اسی وجود سے جب عدم میں چلی جائے گی، دونوں جگہ تو نے مجھے پالا۔ جب میں عدم میں رہتا تھا تب بھی تو نے پالا، وجود میں آیا تب بھی تو ہی پال رہا ہے، پھر میں نے عدم میں چلے جانا ہے پھر بھی تو نہیں پالنا ہے، اس لیے میں کسی اور کو شریک کیوں بناؤں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اللہ ربی لا اشرکو بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرکو بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرکو بہ شیئا۔ یا الہی ہمیں یہی چشم بصیرت عطا فرما، ملکوت زمین و آسمان کی سیر کروا۔ یا اللہ یہی حجتیں، یہی برہان الزامی، یہی استدراج ہم کو سکھلا، اسی توریہ و تحریض کے ساتھ دشمن پر فتح عطا فرما۔ اے ابراہیم کو پڑھانے والے سمجھانے والے، ہمیں بھی اپنی طرف سے علم و معرفت پڑھا۔ اے آدم کے رب جس نے آدم کو سکھایا، ہم کو بھی اپنی جناب سے اپنی معرفت، ایمان و یقین اور ایمان سکھلا۔ ہم کو ایمان عطا فرما، علم و معرفت عطا فرما، یقین کی دولت سے نواز دے، شرک سے مامون و محفوظ فرما، رائی کے دانے برابر بھی ہمیں شرک کرنے سے مامون اور محفوظ فرما لے۔
ہم کسی کو تیرا شریک زبان سے اقرار کرتے دل سے بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، عمل سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا ہاتھ تھام لے شہنشاہ معظم، ہمارے بادشاہ، ہمارے منعمہ، ہمارا پروردگارہ، ہمارے کردگارہ، ہم پہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، فضل فرما، فضل فرما، فضل فرما، فی الدنیا والآخرہ ہر مشکل حل فرما، ہر کرب اور غم بیماری دکھ سے نجات عطا فرما، نعمتوں کا بارشوں کا نزول فرما، رحمتوں برکتوں کے ذریعے سے ہم کو ڈھانپ لے اور ہمیں بھی اپنی رحمت کے اندر داخل فرما، اپنے بندوں میں داخل فرما، اور نفس مطمئنہ بنا کر جنت الفردوس میں داخل فرما، اپنے بندوں میں شمار فرما، اپنے قرب میں جگہ عطا فرما، اپنے ناموں کو ہمارا وسیلہ بنا، ہم تیرے ناموں کے وسیلے اور پاک ناموں سے تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں قریب فرما، دور نہ فرما۔ اے چمکنے والی نور النوار ذات جو خود نور ہے، جس نے سب کو نور بخشے ہیں، یا نورو یا نورو یا نورو، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہماری قبروں کو بھی اپنے نور سے منور فرمانا، ہمارے گھروں کو بھی اپنے نور سے منور فرما۔ اے نور، اب ہماری پوری زندگی میں ہدایت کا نور بن کر ہماری ہدایت کی راہوں کو روشن فرما، اسی نور میں چلاتا ہوا جنت الفردوس میں لے جا، ہمیں کبھی ظلمت و اندھیروں میں نہ شامل کرنا، کبھی ان میں نہ پھنسانا، ہمیں شبہات اور شہوات اور وسوسوں کی دنیا میں اندھیروں میں بھٹکتا ہوا نہ چھوڑنا، ضلالت میں اور ضالین میں کبھی شمار نہ فرمانا، مغضوبین میں کبھی شمار نہ فرمانا۔ انعمت علیہم غیر المغضوبی کی جو راہ ہے، انعمت علیہم کی جو راہ، اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔